من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، جیسا کہ آج جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی تھی کہ اگر ہمارے اس مسلم معاشرے کو پھر سے سرخرو ہونا ہے یا ہمارے اس مسلم معاشرے کو پھر سے کامیاب ہونا ہے، پھر سے ایگزیمپلری ہونا ہے، مثالی ہونا ہے، تو ہمیں 3 الگ الگ محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے خطبے میں اشارتاً بتایا گیا تھا کہ ہمارے 3 محاذ جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا محاذ ہمارا اپنا گھر ٹھیک ٹھاک ہو، ہمارا اپنا گھر اسلامی ہو، گھر کے اندر کا ماحول اسلامی ہو، اور اسی طریقے سے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر کے آس پاس جس مسجد سے ہمارا تعلق ہے، جس کسی بھی مسجد کو ہم جاتے ہیں نمازوں کے لیے، وہاں اس مسجد سے کچھ خاص ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، کچھ خاص کام ہوتے رہیں. پھر اسی طریقے سے تیسرا محاذ ہم نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے اپنے بچے جس کالج یا اسکول وغیرہ کو جا رہے ہیں وہاں ہمارے اپنے بچے کیا سیکھتے ہیں اور کیا کھوتے ہیں کیا پاتے ہیں، اس پر ہماری اگر تفصیلی بات ہو سکے اور اس پر ہماری اگر گہری نگاہ ہو، ہم اس چیز کو اگر غور سے دیکھ سکیں، تب انشاءاللہ تعالی آتے آتے چلتے چلتے ایک معاشرہ وجود میں آئے گا جو پھر سے ہمارے اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کے لیے یوزفل رہے گا، ان کے لیے پھر نمونہ بن سکیں گے ہم لوگ، ان کے لیے ہم میں سے کئی نوجوان، ہمارے اپنے کئی نوجوان رول ماڈل بن سکیں گے باذن اللہ. اور اس سلسلے میں کچھ تفصیل کے ساتھ خطبے کے دوران بات ہوئی تھی، خاص طور سے پہلے محاذ کو لے کر کے ہم نے یہ کہا کہ گھر کے اندر نہ صرف اسلامی ماحول ہو بلکہ گھر کے اندر کا ماحول کنجینیل ہو، یعنی کنڈیوسو ہو، ماحول ایسا ماحول ہو کہ جس کے اندر پھر اسلام کو پنپنے میں آسانی ہو. ورنہ پھر ہم 1000 کوششیں کرتے رہیں، اکثر ہم میں سے نوجوان ہوں یا mid 30s لیٹ 30s یا ارلی 40s کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں، ہماری اپنی کمیونٹی میں شریعت نافذ کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں، تو وہاں تک جا کر کے اس لیول پر شریعت نافذ کرنے سے بہت پہلے یہ مرحلہ آتا ہے، یہ پوائنٹ آتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہم اپنے آپ کے اوپر شریعت کا نفاذ کر سکیں. ہم میں سے کتنے ایسے مسلم ہیں انفارچونیٹلی جن کی اپنی داڑیاں نہیں ہوتی، جن کے اپنے پہناوے کو دیکھ کر کے کسی صورت نہیں لگتا کہ ہم مسلمان ہیں. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے. انفارچونیٹ بات بتاؤں میں آپ کو، کل میں یہاں آ رہا تھا، میں نے جب بنگلور سے بس بورڈ کی، میرا سفر میسور تک چلا، میسور تک کے اس سفر میں 2-3 مرتبہ میری بات اس کنڈکٹر سے ہوئی. پھر میسور میں اتر کر میں نے اس کنڈکٹر سے جب 2-3 باتیں کی، تب بھی اس بندے کو دیکھ کر، اس کی باتوں کو دیکھ کر، کیونکہ میں کنڑ میں بات کر رہا تھا اس سے، بالکل نہیں لگ رہا تھا مجھے کہ وہ مسلمان ہے. بعد میں پھر واپس جب بس چل پڑی مڈیکیری کے لیے، تب 2-4 منٹ کے بعد جب اندر آ کر کے وہ ٹکٹیں وغیرہ لینے لگا، پھر سے تب میرے سے اس کی جب بات چیت ہوئی
تب اس نے جو لہجہ بولا ہے، تب اس نے جو اپنی زبان کھولی ہے، اردو، لوکل اردو بات کی ہے، تب میں سمجھ پایا ہوں کہ بھیا یہ مسلمان ہے. میں اس پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا. اس سے پہلے تو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. ہمارا اپنا ڈیل ڈول دیکھیں، کہیں سے بھی ہم مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام ہمارا کئی دفعہ ہم چھپاتے پھرتے نظر آتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے کہ ہم اپنا اسلام چھپاتے ہیں، ہم اپنے اسلام کو ہائیڈ کرتے ہیں، اسلام کا اپنا جو لباس ہے یا اسلام کی اپنی جو پہچان ہے وہ پبلک پلیسز میں جاتے ہوئے اس کو ہائیڈ کر کے، چھپا کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کب ہوتا ہے؟ اس کا ایک موقع تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے ایمان اور اپنی جان کا خطرہ ہو. تب آپ نے یا میں نے اپنا ایمان، اپنا اسلام چھپایا، جس کی اجازت پھر قرآن بھی دیتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان سے وہ اطمینان بخش ہے، ایمان اس کا اطمینان بخش ہے، وہ مطمئن ہے اپنے مومن ہونے پر، اپنے مسلمان ہونے پر، مگر اس کو ڈر لگتا ہے کہ سامنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوینج ہو، سامنے سے کچھ لوگ مجھ پر وار کریں، میری جان کا اپنا خطرہ ہے، میں جیوں گا تو اسلام پر چلوں گا، میرے اسلام پر چلنے کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا، میری زندگی بچ جائے گی تو میں اور اسلام کو آگے پروپیگیٹ کر سکوں گا، آگے اسلام کی تبلیغ کر سکوں گا، اس لیے میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں. اس کی اجازت ہے اسلام میں. تو ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کو اس وقت چھپاتے ہیں جب ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہو. دوسرا موقع یہ ہوتا ہے اسلام کے ہمارے اپنے اسلام کو ہم جب چھپاتے ہیں، اس کا دوسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے، یا یوں کہیں بلنٹ ورڈز میں، ہمیں اپنے اسلام پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ عز و جل پر بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنے اسلام میں وہ جو کنوکشن والی بات آتی ہے، شروع میں آتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، ادھر جو سورۃ البقرہ شروع ہوتا ہے اس کی آخری آیت کیا ہے یا اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر پکا یقین رکھنے والے. تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ ہماری اپنی سب سے پہلی خاصیت بتائی گئی، سب سے پہلا یو ایس پی جسے کہتے ہیں، یونیک سیلنگ پوائنٹ، ہمارا اپنا یو ایس پی، سب سے بڑا ترہ امتیاز اردو کا لفظ. اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. شروع میں آتا ہے یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. واللہ ایک آدمی کا جتنا غیب پر، یعنی اللہ عز و جل نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں یا جو غیب پر ایمان لانے کی باتیں بتائی ہیں، الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 کے 6 ایسی چیزیں ہیں جن میں غیب ہی غیب چھپا ہے. اللہ عز و جل کو کسی نے دیکھا نہیں، پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے. رسولوں کو، فرشتوں کو کسی نے کم سے کم ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں. جن لوگوں نے رسولوں کو دیکھا ان کو رسول ماننا ان کے لیے بڑی غیب کی بات تھی. آپ دعویٰ تو کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نبی ہو، مگر میں کیسے یقین کروں کہ آپ نبی ہو؟ تو وہ یقین کرنا، وہ ایمان لانا پھر سے غیب کی بات. آپ پر جو قرآن اتارا گیا اور اس سے پہلے کے انبیاء پر جو کتابیں اتاری گئیں ان پر ایمان لانا کہ وہ اصل میں اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتابیں ہیں، کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. اس پر ایمان لانا. پھر یوم آخرت، ہمیں کل کا بھروسہ نہیں ہوتا، میں کل سویرے آنکھ کھول پاؤں گا کہ نہیں، جی پاؤں گا کہ نہیں، 10 سال جیوں گا کہ نہیں. ایسے میں ہمیں کل نہیں، یوم آخرت پر بھروسہ کرنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب مجھے اس مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اور آگے بڑھے تو پھر تقدیر پر ایمان کی بھی بات آتی ہے. میں لمبی اس چیز کو طول نہ دیتے ہوئے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا غیب پر ایمان کمزور ہونے لگا ہے، اور ہماری اپنی دنیا کی تڑپ، دنیا پانے کی، دنیا میں دھس جانے کی لالچ یا تڑپ جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے. اس کے نتیجے میں پھر ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے، نتیجتاً ہم اپنی ایمان کو چھپاتے نظر آتے ہیں. تو ساری بات کا نچوڑ فی الحال یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اگر تازہ کرتے ہیں، ایمان کو تازہ کیسے کریں گے؟ جب تک ہم ایمان کے تعلق سے جانیں گے نہیں، دین کے تعلق سے سمجھیں گے نہیں، جب تک ہمیں یہ نہ پتا چلے گا. ماننے کو، بولنے کو تو سب بولتے ہیں، بولنے کو تو سب بولتے ہیں، مگر وہ ڈیپ ودن وہ جو کنوکشن ہونا ہے کہ یہ جو بدن ہے، یہ جو باڈی ہے، کہنے کو تو میری اپنی باڈی ہے. آج کل کے نوجوان یہی کہتے ہیں نا، مائی باڈی مائی رولز. اس بندے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بدن ہے یہ اللہ کا دیا ہوا بدن ہے. میں اس میں اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے روکا ہے نا
کئی کئی جگہوں پر یہ جو داڑھی چھوڑنے کا حکم ہے کس لیے ہے کہ بھئی یہ بدن اللہ کا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مردوں کی داڑیاں ہوں. عورتوں کو یہاں ان حاجبین کو کاٹنے سے کیوں روکا گیا ہے, آئی براؤز کو کیوں؟ کہ بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے آپ کو ایسے. یعنی آپ سوچ کر دیکھتے چلے. پھر وہ کوئی لڑکیاں کہتی ہیں مائی باڈی مائی رولز, میری اپنی مرضی چلے گی میرے بدن پر, یا میں جس سے چاہوں شادی کروں, میں جہاں. یہ کیوں اللہ عز و جل نے بندشیں لگائی ہیں؟ اس کی ایک مثال تو میں آپ کے سامنے, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, ایک بھونڈی سی مثال جو ہماری جلدی سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہو, آج کل تو خیر پرائیویٹ میں بھی یہ چیزیں ہونے لگی ہیں, مگر مجھے یاد پڑتا ہے ایسے, ہمارے اپنے ایک ماموں ہوا کرتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے ان کی, ان کا انتقال 4-6 سال پہلے ہو چکا ہے. ان کے ساتھ ماجرا یہ تھا, وہ ایک گورنمنٹ امپلائی تھے, ٹاپ موسٹ پوزیشن پر تھے, وہ چیف سائنٹسٹ کی پوسٹ پر تھے وہ گورنمنٹ میں. تو گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ایک تو بنگلہ ملا ہوا تھا, دوسرے گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ایک گاڑی دی گئی تھی, اور وہ گاڑی اسپیسیفک انسٹرکشنز کے ساتھ ملتی ہے. وہ جس کسی کو آپ میں سے جو کوئی اس طریقے سے گورنمنٹ جابز میں ہے یا کسی کو جانتے ہیں جو گورنمنٹ جابز میں ہوں, وہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو جو گاڑی دی جاتی ہے اس کے خاص یوسیجز ہیں. آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے, وہاں سے اسکول سے واپس لے آنے کے لیے گاڑی کا استعمال کر سکتے ہو. آپ اپنا سودا وغیرہ لانا ہو اس کے لیے گاڑی کا استعمال کر سکتے ہو. آپ کو آفس آنا پڑے, گورنمنٹ آفس آنا پڑے, واپس گھر جانا پڑے, اس کے لیے استعمال کر سکتے ہو. یہ گاڑی آپ اپنے دوستوں کو نہیں دے سکتے. یہ گاڑی آپ خود لے کر کے کہیں اور گلچھرے اڑانے کے لیے, گھومنے گھامنے کے لیے, چلیے من کیا اوٹی نکل گئے, من کیا کشمیر نکل گئے, شملہ چلے, نہیں جا سکتے آپ. اگر وہ پایا جائے گا اس طریقے سے کچھ وائلیٹ کرتے ہوئے پایا جائے گا تو پھر گورنمنٹ اس کو پنش کرتی ہے, یا تو اس کی گاڑی اس کے پاس سے سیز کر لیتی ہے, یا پھر اس کو کچھ ایسا ریپریمانڈ کرتی ہے کہ پھر دوبارہ وہ حرکت نہ کرے, یا اس کو گاڑی دیتی نہیں ہے دوبارہ, یا پھر آنے والے لوگوں پر اس کی کاز گرتی ہے. یعنی آنے والے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے آئندہ سے جو بندے اس طریقے سے اس پوزیشن میں آئیں گے ان کو گاڑیاں نہیں دینی ہے, گاڑیاں دینی ہے تو ڈرائیور کے ساتھ دینی ہے, ڈرائیور اپنے گھر لے نہ جانے ایسے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گورنمنٹ آفس نے یہ رول کیوں رکھا کہ بھئی آپ کی یہ جو گاڑی ہے گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے آپ کو, آپ جہاں چاہے اس کو من مرضی لے کر نہیں گھوم سکتے. کیوں؟ کیونکہ گاڑی گورنمنٹ کی ہے. اگر غلطی کرتے ہوئے پائے گئے تو پھر وائلیشن کے چکر میں آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو اس حساب سے ہمیں اللہ عز و جل نے یہ جو جانیں دی ہیں, یہ جو ہمیں بدن دیا ہے, یہ اللہ عز و جل کا عطا کردہ ہے. Therefore اللہ عز و جل ہم سے چاہتے ہیں کہ اس بدن کا آپ اسی طریقے سے استعمال کریں. اس بدن کو آپ لے آئیں, اللہ کی بارگاہ ہی میں جھکائیں, کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں. یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل نے لیجسلیٹ کیوں کی ہیں؟ کیونکہ ہم کہنے کو تو یہ میری انگلی ہے, یہ میرا بدن ہے, میں چاہوں اس کو کاٹوں, میں چاہوں اس پر ٹیٹو بناؤں, نہیں, ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے کو تو یہ ہمارا بدن ہے, مگر اصل میں یہ بدن اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پر عطا کیا گیا ہے, اس لیے ہمیں رتی برابر بھی اس میں ڈیویشن کی گنجائش نہیں رکھی. تو اس حساب سے ہم اگر اپنے آپ کو یہ سمجھانے لگے کہ بھئی میرا اپنا تمام وجود, مائی ایگزسٹنس, میرا پورے کا پورا وجود اللہ عز و جل کے لیے, لہٰذا میں اپنی پوری زندگی میں وہ سب کروں گا جو اللہ عز و جل نے مجھ سے کرنے کو کہا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہم جس گھر کی سوسائٹی کا ایک معمولی, یعنی ہماری اپنی سوسائٹی کے اپنے گھر کا ایک معمولی سا برک ہے ہم, ہے نا, ایک سنگل ایلیمنٹ. ہماری اپنی سوسائٹی کو مان کر چلے بہت بڑی باؤنڈری وال یا دیوار ہے, اس میں طرح طرح کی الگ الگ اینٹیں لگی ہوئی ہیں, برکس لگے ہوئے ہیں. ان اینٹوں میں ہم اور ہماری اپنی فیملی ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو اس ساری دیوار کو انٹیکٹ بنائے رکھنے کے لیے ہر برک کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. تو ہم گھروں کے ذمہ داران, ہمارا اپنا رول یہ ہے, جیسے میں نے خطبے ہی میں بتایا تھا کہ ہمیں اللہ عز و جل نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک تو اللہ عز و جل کی عبادت کریں. ہماری اپنی شادیوں کا مقصد, جب ہم شادیاں کرتے ہیں تاکہ ہم جب جوان ہو جاتے ہیں, کمانے لگتے ہیں, جب ہم شادیاں کرتے ہیں, میں نے خطبے میں بھی بتایا تھا کہ غیروں کی شادیوں کا, غیروں کی اپنی زندگی کا مقصد الگ ہوتا ہے. وہ صرف دنیا چاہتے ہیں, یہاں کی خوشی چاہتے ہیں, ایٹ اینی کاسٹ وہ خوش رہنا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں. ہمارا اپنا مقصد اس سے الگ ہے. ہمیں شادی بھی کرنے کا حکم ہے تو اس میں بھی اللہ عز و جل نے گائیڈ لائنز دے رکھی ہیں. یعنی آپ سوچ کر کے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحابی سے ایک یہودی غالباً آ کر کے سوال کرتا ہے کہ بھئی تمہارا رسول کیسا ہے کہ تمہیں وہ ٹوائلٹ جانے کے بھی آداب سکھلاتا ہے کہ لیفٹ پیر رکھ کر کے جاؤ, دعا پڑھتے ہوئے اندر جاؤ, اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کرو, رائٹ ہینڈ یوز مت کرو, لمیٹڈ یوز کرو,
کھیلنے مت لگو. پھر باہر جب وہاں پر مہمان بن کے شیطان کے گھنٹوں مت رہا کرو ٹوائلٹ کے اندر. ٹوائلٹ میں جا کر کے پیپر پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں پر یوٹیوب دیکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں پر براؤزنگ نہیں, اس کی جگہ نہیں ہے. جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے باہر نکل کے آؤ. نکل کے آتے ہوئے رائٹ پیر نکالو باہر, یہ دعا پڑھو نکل کر آنے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہمارے رسول ہمیں سکھلا سکتے ہیں, اس حدیث کا میں نچوڑ بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں, تو ہم ایسا کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری پوری اپنی لائف, اسپیشلی ہماری اپنی شادی اور ہمارے اپنے بچوں کے تعلق سے اسلام میں تعلیمات موجود نہ ہوں. ہے تعلیمات. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ان تعلیمات کو پھر سے ریوائیو کریں, سمجھنے سے سیکھنے کی کوشش کریں. واللہ اگر یہ سیکھیں گے, اگر یہ سمجھیں گے, تو بہت دور نہیں ہے کہ ہم خود زیادہ وقت اپنا گھروں میں بتانے لگے. عام طور پر جیسے میں نے دوپہر میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ باہر اکثر اپنا وقت بتاتے ہیں, اس کی میں نے ریزنز بھی بتائیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ تالی یہاں پر ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہم عورتوں کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے, ہم نے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کئیوں نے عورتوں سے زیادہ غلطیاں کی ہیں, اور پھر نتیجہ ایسا ہوا کہ گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے, صرف سونے کے لیے گھر جایا کرتے ہیں. جبکہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بات چیت کر رہے ہیں, لمبی بات چیت ہے. اس کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں, ومن نجات یا رسول اللہ, نجات کس میں ہے؟ میں بچوں تو کیسے بچوں, میری اپنی کامیابی, میں اپنے آپ کو کیسے ریسکیو کروں. نجات کا اگر لفظ سمجھ میں نہیں آتا, اپنے آپ کو میں ریسکیو کیسے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 انسٹرکشنز دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اصل میں ان 3 انسٹرکشنز ہی پر ساری بات ہو سکتی ہے, پھر بھی 1-2 گھنٹے کا اور کلام باقی رہے گا, اتنی گہرائی اس کلام میں. میں کوشش کروں گا کہ اس سے جلدی سے گزر جاؤں. سب سے پہلے الفاظ کا ترجمہ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. جب من کرے, جو من کرے مت کہا کرو, خاص طور سے اپنے سے چھوٹوں پر زور چلانے کے لیے. کیونکہ میں آپ کو کچھ کہوں گا, آپ مجھ سے چھوٹے ہو, یا تو ہائرارکیکلی چھوٹے ہو آپ مجھ سے, یا عمر میں چھوٹے ہو آپ مجھ سے, رتبے میں چھوٹے ہو آپ مجھ سے, گھر میں آپ میرے سے جونیئر ہو, کالج میں اسکول میں آپ میرے سے جونیئر, تو میں آپ پر دھوس جما سکتا ہوں. یہ مت کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے ہمیں اپنی عورتوں پر دھوس نہیں جمانا چاہیے, عورتوں کو پیار سے رکھنا چاہیے, عورتوں کے ساتھ نزاکت کے ساتھ, پیار سے, افیکشن کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. ہم باہر جا کر کے لوگوں سے لڑتے ہیں تو فوراً پتلی گلی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ سامنے سے 2 نہیں 4 بندے آ کر کے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں, یا ایسا ویسا. اللہ بچائے رکھے, اللہ حفظ و امان میں رکھے, آمین. مگر وہی زور ہم اپنے بچوں پر جس طریقے سے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نکالتے ہیں, جواب کیا دیں گے ہم قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ہاں جا کر کے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے رکھنا ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر, اپنے ہاتھوں پیروں پر کنٹرول رکھیں. بچوں کو, اپنی بیوی کو مار دھاڑ سے ان کے ساتھ پیش نہ آئیں, بلکہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک ریسٹرینٹ سے کام چلائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت بتایا کرو. 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں, 2025 میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے صحابہ کو یہ بات کہی ہے. اس وقت نہ مالز تھے, نہ آج کی طرح بے پردہ لڑکیاں گھوما کرتی تھیں, نہ جہاں بھی آپ باہر نکل کے جائیں, کسی حجام کی دکان جائیں گانے بج رہے ہوتے ہیں, مال جائیں گانے بج رہے ہوتے ہیں, سپر سٹورز جائیں گانے بج رہے ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ, شادی کے جہاں شادیاں ہوتی ہیں وہاں بھی چلے جائیں, وہاں بھی گانے بج رہے ہوتے ہیں. اور ننگا ناچ کئی جگہ ہوتا ہے, کئی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں, لڑکا لڑکی مل کر کے الٹی سیدھی حرکتیں, کہیں ایسا تو ماحول اس وقت نہیں تھا. اس کے باوجود اندازہ کریں کہ اس وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ زیادہ وقت گھر کے اندر بتاؤ, گھر میں بیٹھے رہو, باہر فضول میں مت پھرا کرو, بیکار میں ایسے باہر مت پھرا کرو, تو اندازہ کریں آج کے دور کے لیے کتنا فٹنگ ہے یہ کہ ہم اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ راستوں میں, یعنی بائی دا روڈز, ناٹ رائٹ ان دا مڈل آف دا روڈز, ویسے تو کوئی نہیں بیٹھتا,
اس وقت کی جو پگڈنڈیاں ہوا کرتی تھیں, چھوٹی چھوٹی کچی سڑکیں ہوا کرتی تھیں, ان کے کنارے لوگ بیٹھتے تھے. سڑک کے بیچ میں لوگوں نہیں بیٹھتے, کوئی بھی نہیں بیٹھتا, کوئی کامن سینس کسی کی نہیں ہوتی وہ جو سڑک کے بیچ میں بیٹھ کر کے راستہ روکے. تو سڑک کے آئیں بائیں جو بیٹھے رہتے ہیں دونوں طرف آن آئدر سائڈ, تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ راستوں پر اس طریقے سے نہ بیٹھا کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر کے اندر چلے جائیں. تو صحابہ میں سے کسی نے پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ میں ان سے ملنے ان کے گھر جاؤں, یہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں, پھر گھر پہ پتہ نہیں بات چیت ہو نہ ہو, اور اتنی دور میں ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ لین دین کرنا ہوتا ہے, ہمارا کام ہوتا ہے, تو ہم راستے میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارا ٹرانزیکشن کا جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں, بات چیت جو کرنی ہے, ڈیلنگ جو کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں, پھر اپنے راستے نکل جاتے ہیں ہم لوگ. تو ہمیں راستوں پر ملنا, اس طریقے سے بیٹھنا, جب ہم ملتے ہیں تو سائڈ میں بیٹھیں گے, 5-10 منٹ بیٹھ کر کے بات کریں گے کہ فلاں نے یہ کہا, آپ کا ریٹ یہ ہے, میں اتنا دے سکتا ہوں, اتنا نہیں چلے گا, کل آئیں گے, پرسوں لیں گے, میں آج آدھا پیسہ دیتا ہوں, کل, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہم راستوں ہی پر بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں, یا راستوں کے کنارے یہ بات کر سکتے ہیں, ہم گھروں پر تو نہیں جا سکتے, ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے مجبوراً. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہیں راستوں کے طرف, راستوں کی سائیڈز میں بیٹھنا ہی ہو تو 4 بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, یہ ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنی ہوگی. سب سے پہلے غض البصر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ راستے میں بیٹھا کرو تو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو. کہیں سے کوئی لڑکی گزر رہی ہے اس کو تاڑنے لگے, واللہ پھر سے کل میں سفر کر کے آ رہا تھا, میسور کے آس پاس جب گاڑی رکتی ہے, کچھ خواتین اترتی ہیں, غیر مسلم خواتین اترتی ہیں, وہ یہاں سے اتر کے ابھی سیڑھیاں اتر کے چلنے ہی لگی ہیں, کچھ نوجوان مسلمان لگ رہے تھے, وہ کچھ نوجوان مسلمان لڑکے بس آنکھیں اپنی ان پر گاڑے ہوئے تھے. ارے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پہلی نظر اگر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لینی چاہیے, دوسری نظر حرام ہے, اس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں, اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء, جب ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ہلکا سا کالا دھبا پڑتا ہے. مثال کے طور پر یہ پین, میں اگر اس پین کو کھولوں اور اس کپڑے پر 1 سیکنڈ کے لیے رکھوں, ہلکا سا نشان پڑے گا, ایسے ہی رکھے رہوں نشان بڑھتا جائے گا, یہاں رکھوں وہاں رکھوں, بدل کر جگہ بدل کر رکھوں, 5 منٹ کے بعد یہ آپ کو پسند نہیں آئے گا, یہ کیا کر لیا, بچوں کی حرکتیں ہیں یہ, پھر مجھے اس کو دھونا پڑے گا, عین ممکن ہے ہائی چانسز کے دھونے کے بعد بھی نہیں جائے گا, بار بار شاید دھونا پڑے, پتہ نہیں الگ الگ جو پاؤڈرز وغیرہ آئے ہیں ان کا استعمال کر کے دھونا پڑے, تب کہیں جا کر کے ہلکے سے نشان مٹنے لگے, پھر بار بار کی واشز کے بعد شاید وہ نشان چلا جائے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اپنے دل پر ایک کالا دھبا پڑتا ہے, یعنی جس کسی عورت پر ہم نے جو غیر محرم ہے نظر ڈالی, فوراً نظر پھیر لینی چاہیے تھی, اب اس کو تاڑ رہے ہیں, گھورے جا رہے ہیں, اوپر سے نیچے تک چیک آؤٹ, لڑکے یہی کہتے ہیں نا, ہم چیکنگ ہر آؤٹ, تو یہ چیک آؤٹ کرنے کی کوشش چل رہی ہے. تو اندازہ کریں کتنے دھبے پڑتے ہوں گے ایک مرتبہ کسی لڑکی پر اس طریقے سے نظر ڈالنے کی وجہ سے, اور ہمیں اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس کپڑے کو جب جو بلیک سپاٹس لگے احساس ہوا تو دھو تو لیا ہم نے, کوشش تو کر لی, پھر اس کے بعد صاف ہو گیا. ویسے ہی اس دل پر جب ہمیں کسی کی طرف نظر ڈالنے کی وجہ سے جو دھبا پڑا ہے اس کا احساس اگر ہمیں ہو تو ہم فوراً استغفر اللہ کہیں. ہمارے استغفر اللہ نہیں نکلتا کیونکہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ میں جو اس کو دیکھ کر کے غلطی کر رہا ہوں یا میرا گناہ ہے, اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی. بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے اس سلسلے پر. پھر ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی تھی. سب سے پہلے کہا غض البصر, یہاں معاملہ ایسا ہے کہ لڑکے کو ہوڑ لگی ہوتی ہے, تڑپ لگی ہوتی ہے کہ جیسے تیسے میرا اس لڑکی سے آئی کانٹیکٹ ہو جائے, بس ایک بار دیکھ لے, میں اس کو جیسے تیسے اپنے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کروں, اس سے ملاقات کی, اس کا نمبر ایکسچینج کروں, پھر یہ غلط حرکتوں کی طرف ہمارے قدم اٹھتے جاتے رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو راستوں پر بیٹھنا ہی ہے تو آپ یہ کریں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں, اپنی نگاہوں سے کسی, اندازہ کریں اس وقت کی بات ہو رہی ہے, اس وقت 10 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں ایک لڑکی مشکل سے جائے تو جائے, وہ بھی پردے کے ساتھ,
یا پھر غیر مسلم ہو تو ہو. یہاں ہر دوسرے سیکنڈ کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے لڑکیوں میں سے. اور مالز پہ چلے جائیں, اگر آپ لوگ بنگلور وغیرہ گئے ہیں یا یہاں مالز ہیں یا سپر مارکیٹس وغیرہ ہیں, وہاں پہ چلے جائیں, کتنی ادھ ننگی لڑکیاں ہوتی ہیں, اور مسلمان نوجوان لڑکے بیکار میں وہاں بیٹھے بیٹھے. اللہ المستعان. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, میں پھر آگے بڑی چیز کی طرف آ رہا ہوں. میں تو ایک تو ہو گیا غض البصر, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وکف الاذی, راستے میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو جس کسی قسم کی تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو. اب آپ امیجن کریں کہ کیسی کیسی تکلیفیں, کیسی کیسی انکنوینئنسز ہمارے اپنے راستوں میں یا راستوں کے ایک طرف بیٹھنے سے لوگوں کو ہو سکتی ہیں. اور ہو سکتا ہے پھر کوئی پتھر ہو, کوئی کانٹا ہو, کوئی جانور ہو, کوئی کچھ, تو اس کو دور کرنے کی. یا یہ بھی ممکن ہے کہ دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں, تو ان جھگڑوں کو چکانا بھی آپ پر پھر فرض ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے وہاں راستے میں بیٹھنا جو پسند کیا ہے. تو دو بندے ایک دوسرے کو مار دیں گے, ایک کی موت ہو سکتی ہے اس میں سے, یا ایک بری طریقے سے انجر ہو سکتا ہے. تو اس حساب سے میرا اور آپ کا پھر راستے میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے, مورل ڈیوٹی بنتی ہے, مورل آبلیگیشن بنتی ہے کہ ان کے بیچ میں وہ کروائیں, ہم تصفیہ کروائیں, ان کے بیچ ان کے صلح کروانے کی کوشش کریں, ریکنسائل کروانے کی کوشش کریں, جھگڑنے نہ دیں, ایک کو دوسرے پر ظلم کرنے نہ دیں. وکف الاذی. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ورد السلام, اگر آپ کو کوئی سلام کرتے ہوئے جائے تو اس کا جواب دو. اندازہ کریں ہمارے اپنے کتنے ایسے لوگ, نوجوان لوگ اس طریقے سے سڑکوں کے کنارے بائکس پر, آٹوز وغیرہ میں, یا ایسے ہی اس میں جو چبوترے بنے ہوتے ہیں, کٹا کہتے ہیں نا, اس پر بیٹھے رہتے ہیں. نہ کسی کو سلام کرنا, نہ سلام کا جواب دینا, نہ کسی کو مسکرا کر بات کرنا, نہ کہ بیٹھے ہوئے وہاں پر اسلام کی تبلیغ تو کر سکیں, وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. اچھے بن کر بیٹھے رہیں تاکہ لوگ آ کر ہم سے وہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایک آدمی اگر ایک عطر فروش کے ساتھ, عطر بیچنے والے, فریگرنسز بیچنے والے کے ساتھ 2 منٹ بھی بیٹھا رہے تو بڑا اثر اس کا ہوتا ہے. وہ چاہے پھر اس کے پاس سے فریگرنس, وہ عطر وہ خریدے نہ خریدے, 2 منٹ بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کے اپنے کپڑوں میں وہ خوشبو آنے لگتی ہے. ہمارے بچپن میں دیکھا تھا ہم نے بہت دفعہ, ہمارے گھر کے سامنے سے ایک بوڑھے حضرت جو ہے اس طریقے سے اپنے سر پر طرح طرح کے عطریات ڈھوئے ہوئے چلتے رہتے ہو, آواز زور سے لگاتے ہوئے. ہم صرف جاتے دوڑتے ہوئے بچوں کے, ہم چھوٹے بچے تھے, 4 سال 5 سال ہماری عمر تھی, تو ہم اپنے کزنز کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے, صرف اس آدمی کا ہاتھ چھو کر کے آ جاتے, اس کو ہاتھ ایسا کر کے نکل کے آتے, سونگھنے لگتے ہیں, ہمارا ہاتھ مہکنے لگتا. تو کم از کم ویسے تو بنے ہم کہ ہمارے اپنے وجود سے, ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کے ذریعے سے ہم لوگوں میں اسلام, لوگوں میں پیس, لوگوں میں امن والی بات کر سکے, لوگ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہوں. ویسا تو ہوتا نہیں ہے. سلام کا میں پھر کہاں جاؤں میں تفصیل میں. سلام کے جواب میں صرف یہ نہیں ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنی آنکھوں کے ذریعے سے, اپنے ایکشنز کے ذریعے سے سامنے والے کو یہ باور کرنا چاہتے ہو, سامنے والے پر یہ امپریشن دینا چاہتے ہو کہ نہیں, میرے ہاتھ سے, میری زبان سے, میری آنکھوں سے, میرے ایکشن سے آپ محفوظ ہیں, میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا. السلام علیکم مطلب یہ ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل سے کہ اللہ عز و جل آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے, آپ پر رحمتیں برسائے, آپ پر برکت. یہ مطلب ہوتا ہے دعاؤں کا یا پھر سلام کا. ہم یہ تو نہیں کرتے. چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ تھی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اگر آپ راستوں میں بیٹھے رہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے, یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا آپ کا فرض ہے. لوگ اگر غلط کام کر رہے ہوں تو غلط کاموں سے روکنا آپ کا فرض ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے نوجوان سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے یا تو گٹکھا کھا رہے ہوتے ہیں, یا تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اور نشے کی چیز ان کے ہاتھ ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, یا موبائل فونز میں نہ جانے الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, یا آپس میں وہ ریلز بنانا, ویڈیوز بنانا, شارٹس وہ کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے کسی کی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو 2 نیک باتیں ان کے سامنے رکھ سکیں. کیوں نہیں رکھتے ہم لوگ ان کے سامنے؟ کیونکہ ہمیں ریاکشن کا اندازہ ہے. وہ جا کر کے مجھے کیچڑ میں پتھر مارنا نہیں ہے, وہ جا کر کے مجھے مار نہیں کرنا ہے, لہٰذا میں ان کے ساتھ نہیں الجھ سکتا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر بیٹھے رہو.
یہ سب چار چیزیں جب آپ نہیں کر سکتے آٹومیٹکلی سمجھ میں آتا ہے یہ چار بڑی بڑی چیزیں اگر میں راستے پر نہیں کر سکتا نیچرلی میں گھر پر بیٹھنا پسند کروں گا. یہ چار بڑی بڑی چیزیں مجھ سے میرے ذہن سے میرے سر سے میرے کاندھوں سے نہیں نکل جائیں گی, مجھ پر فرض نہیں ہوگی یہ چار بڑی بڑی چیزیں, میں گھر پر رہوں گا. نیچرلی جب میں گھر پر رہوں گا تو یہاں اس گھر پر رہنے کا ہم صحیح استعمال کریں, تب ہمارا اپنا معاشرہ ہمارا اپنا گھر صحیح ہو سکتا ہے. ہم گھر پر بھی ہوتے ہیں, کئی مرتبہ ہوتا ہے مردوں کے ساتھ خاص طور سے ارننگ مین کے ساتھ, جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں آپ, نوجوان لڑکے ارننگ جو ریسپانسبل ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ایسا ہے, ان کے والدین بھی ان کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ بچہ دن بھر کام کر کے تھکا ہارا آیا ہے, اس کو چھوڑ دو, وہ جو کرتا ہے کرنے دو. اور وہ بچہ اپنے بیڈ روم میں جا کر کے یوٹیوب ہو گیا یا نیٹ فلکس ہو گیا یا اور کیا کیا ہے وہ یہ سب دیکھ کر کے اپنا وقت بتاتا ہے, اپنا وقت نکالتا ہے. ہمیں پھر سے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ تمام جو انٹرٹینمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں یہ سب حرام ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. آن این ایوریج ہر مسلمان 95% مسلمز اگر میں غلط نہیں ہوں میوزک سنتے ہیں آن این ایوریج, ہر گھر میں ہوتا ہے یہ. تو جب ہم میوزک کا مطلب ہے شیطان کی اپنی بولی, میوزک کا مطلب یعنی ہم اس کو اگر اور اس سلسلے میں جو آیات بھی نازل ہوئی تھی, میں انفارچونیٹلی یعنی یہ ان سیشنز میں اتنا کم وقت ہوتا ہے کہ ہر چیز پر تفصیل سے بات نہیں ہوتی. قرآن میں سورۃ لقمان میں ایک آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اصل میں اس کا بیک ڈراپ ہے, اس آیت کے نازل ہونے کا ایک بیک ڈراپ ہے. میں اس کو وستار سے نہیں, تفصیل سے نہیں, جلدی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نضر ابن الحارث ایک بہت بڑا شڑینترک انسان گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس بندے نے ابزرو کیا کہ یار جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 40 years of his life, اپنی زندگی کے پہلے 40 سال تک کسی سے کبھی الجھے نہیں, جس کسی نے بھی آپ کو دیکھا کہا الصادق, جو کوئی آپ سے ملتا کہتا الامین. اتنا نام کمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان فرسٹ 40 years میں, پہلے 40 سالوں میں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سالوں کے بعد جیسے ہی وہ تبلیغی مشن کے نام پر لوگوں کو اسلام کی طرف, دین کی طرف بلانے کے نام پر جو کام شروع کیا, غیر مسلموں کے نزدیک یہ کیا تھا, الا اساطیر الاولین کے الفاظ آتے ہیں, ان ہوا الا اساطیر الاولین. یعنی نبی کریم ان کا اپنا میں کہوں یہ کیا کہتے تھے, غیر مسلم کیا کہتے تھے, محمد نہ جانے کہاں سے الٹی سیدھی پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں لے کر کے آتا ہے. فیری ٹیلز از دا رائٹ ورڈ, فیری ٹیلز لے کر کے آتا ہے, پرانی کہانیاں لا کر کے سناتا ہے. جب سے یہ پرانی کہانیاں لا کر کے سنانے لگا ہے تب سے لوگوں کا اس پر اٹینشن بڑھ گیا ہے. 40 سال تک لوگ اس کو سلام, یہ لوگوں کو سلام, بس اتنا ہی تھا. مگر جب یہ نبی اپنے آپ کو نبی مانتا ہے, نبی کہتا ہے یہ, تو اس نے جب سے وہ فیری ٹیلز لا کر کے لوگوں میں سنانے شروع کی, مکے کے کئی سارے لوگ اس کی ان باتوں میں آنے لگے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنے لگا ہے کہ قرآن کی باتوں کو وہ کہتا کہ فیری ٹیلز ہیں, کیونکہ اس میں پھر یوسف کا قصہ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کا قصہ, اس طریقے سے نہ جانے اور اصحاب الاخدود کا قصہ, اصحاب الکہف کا قصہ, اصحاب الغار کا قصہ, یہ الگ الگ قصے ہیں قرآن میں, اور تمام قصے توحید سے جوڑنے والے, ہمیں اپنے آخرت سے جوڑنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان قصوں کو بھی بتاتے اور پھر وارننگز بھی دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قصوں میں ہمارے لیے لیسنز چھپے ہیں. تو یہ بندہ نضر ابن الحارث یہ دیکھتا ہے کہ فرسٹ 40 years میں تو کچھ ہوا نہیں, کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیری ٹیلز بتانی شروع کی تو لوگ اٹریکٹ ہو کے نبی کی طرف جانے لگے. ارے کیسا کلام ہے, اس کلام میں جادو ہے, ہمیں مدہوش کرتا ہے یہ کلام, بتاؤ ہمیں بھی, ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں, ہم بھی سننا چاہتے ہیں. جو بھی اس کلام کو سنتا ہے اس سے امپریس ہوتا ہے, ایک کام کرتا ہوں میں بھی اس طریقے کا کلام لانے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ نکل کر کے پرشیا چلا گیا, فارس چلا گیا. وہاں جا کر کے وہاں کے جو بڑے بڑے پاکھنڈی ہیں اس وقت کے, ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے ان سے اس نے فیری ٹیلز نوٹ کر لی, کئی ساری فیری ٹیلز, الگ الگ پرانی کہانیاں, وہ
بادلوں والی, وہ پریوں والی, اس طریقے کی کہانیاں اس نے پھر وہاں جا کر کے نوٹ کر لی. پھر واپس آنے لگا, آ کر کے واپس اس نے سب سے پہلے انتظام کیا بیلی ڈانسز کا. انفارچونیٹلی یہ سب صحیح ہے, یہ سب کیا ہے, اور میں یہ ورڈز اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ میں اگر بولوں رقاصہ کا انتظام کیا تھا, ناچنے والیوں کا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ایک ورڈ بیلی ڈانسز سمجھ جاؤ گے ساری بات آپ. تو اس کا انتظام کروایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا کر کے بیٹھ کے دین کا کام کرتے تھے, اس کے بالکل اسی جگہ پر یا اس کے بالکل بازو میں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کے چلے جانے کے بعد وہیں بیٹھ کر کے یہ اپنی فیری ٹیل سنایا کرتا تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. اور جو کوئی اس کی باتوں میں آتا اس کو ایک بیلی ڈانسر اس کے حوالے کر دیتا. تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس طریقے کی بیکار کی باتوں کو خرید لیتے ہیں, بیکار کی باتوں میں اپنا وقت گنواتے ہیں, بغیر علم, انہیں علم نہیں ہے. وَيَتَّخِذُونَهَا هُزُوًا, اس کو کھیل کود سورس آف انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سورسز آف انٹرٹینمنٹ حرام ہیں. پھر سے اس حدیث کو یاد کریں کہ ایک ہم نے گانا ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح دیکھا, ایک ہم نے میوزک کا ایک نوٹ ہی صحیح انٹرسٹنگلی مزہ لے کر کے سنا, ہمارے دل پر ایک پھر سے کالا دھبا پڑتا ہے. اور جب یہ کالا دھبا پڑتا ہے اس کا ہم علاج نہیں کرتے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ پھر ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد اب اس پر گویا مہر لگ جاتی ہے, سیل لگ جاتی ہے کہ اب آگے اس بندے کا کچھ ہونا نہیں ہے. تو ہمیں ان گناہوں سے, جب ہم گھر پر رہتے ہیں, بڑے ہوں تو بڑوں کو خود بڑے جیسے بنتے ہوئے ان انٹرٹینمنٹ کے سورسز سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے, اپنے چھوٹوں پر نظر بنائے رکھنی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے لیو اینڈ لیٹ لیو کا معاملہ چلتا ہے گھر کے اندر. میں ایز اے فادر اپنے بیڈ روم میں جاؤں گا, اپنے حساب سے جو مجھے یوٹیوب پر دیکھنا ہے, فیس بک پر دیکھنا ہے, انسٹا پر دیکھنا ہے, میں دیکھتا رہوں گا. میرا بیٹا کوئی اور ڈیوائس لے کر کے یا ٹی وی پر کچھ بھی دیکھتا رہے, ہی از ناٹ بادرنگ می, وہ مجھے پریشان نہیں کر رہا, میں اس کو پریشان نہیں کرتا. لیو اینڈ لیٹ لیو, یہ کہاں کا پرنسپل ہے؟ اس کو بدلنا پڑے گا. اس وقت کو جو ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے گنواتے ہیں اسے ہٹائیں ہم, اس وقت کو یہ انٹرٹینمنٹ چھوڑیں ہم, اس سے دور ہٹیں ہم, توبہ کریں ہم, اور پھر اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ عز و جل میں اس وقت کو برکت والا وقت بنانا چاہتا ہوں, اس میں تیری بلیسنگز چاہتا ہوں, کروں گا میں یہ, ارادہ میرا یہ ہے کہ میں اس وقت میں میرے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنے بھی ہوں. سوچ کر دیکھیں, اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا, اگر آپ وہ ہیں جو یوٹیوب کے اس طریقے سے ویڈیوز دیکھا کرتے ہیں, تو ایک مرتبہ وہ جو آپ نے شارٹس دیکھے ہیں یا انسٹاگرام کے ریلز دیکھے ہیں, دیکھیں آپ نے 100-200 ایک ساتھ دیکھے ہوں گے بیٹھ کر کے. یعنی ایک ریل کو اگر 1 منٹ کی بھی مانا جائے, 200 منٹ آپ نے گما دیا, ہم نے گما دیا. تو اتنا سارا وقت, اور پھر ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ جو سارا وقت ہمارا بچ جاتا ہے, اس وقت میں ہم خود دین سیکھنے کی کوشش کریں, ہمارے اپنے بچوں کو دین سکھلانے کی کوشش کریں. اگر ہمیں دینی علم سیکھنا, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہمیں سکھلانا نہیں آتا, تو یہ اس طریقے سے ویڈیوز جو ریکارڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء کے الگ الگ زبانوں میں, انگریزی میں ہے, عربی میں ہے, اردو میں ہے, اور آپ کی اپنی لینگویجز میں ہے, ان لینگویجز میں سیکوینشلی بچوں کو بٹھا کر کے, بھائی آج آپ سیشن 1 دیکھو, اچھا سیشن 1 کافی لمبا ہے, آدھا دیکھو, بس نوٹس بناؤ. تو یہ اگر ہم اپنے گھروں میں اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے گھر سدھرنے لگیں گے, اچھے بننے لگیں گے. اسی طریقے سے ہم اپنی نماز, جیسے میں نے خطبے میں بتایا تھا, اپنی فرض نمازوں کے علاوہ کی جتنی نمازیں ہیں گھر کے اندر جا کر پڑھیں. گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا بڑا فائدہ میں نے بتایا تھا. ایک تو گھر آباد رہتا ہے, دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں جو ہماری اپنی اولاد ہیں وہ ہمیں دیکھتی ہیں. اللہ عز و جل کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اس طرح کی آیت جو ہے کم از کم 5 الگ الگ جگہوں پر ہلکے سے ڈیفرنس آف کانٹیکسٹ سے آئی ہے, مگر باٹم لائن ڈینومینیٹر وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور اسی بریتھ میں, اسی سانس میں اللہ عز و جل نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کو علماء یوں جوڑتے ہیں کہ اگر والدین کے ساتھ, اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کل کے دن بڑے ہو کر کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرے, تو ان والدین پر فرض ہے کہ ان اپنے بچوں کو دین سکھلائیں, صرف اللہ کی عبادت کرنا سکھلائیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ جگہ جگہ یہ جو خود لقمان علیہ السلام کی کیا ہے, لقمان انشکر لی ولوالدیک,
اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. میں آئی ہوپ آئی ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ اس آیت سے یا اس طرح کی آیات سے دو باتیں نکل کے آتی ہیں. ایک تو اللہ عز و جل کی عبادت کرنا, دوسرے والدین کے ساتھ یور بیسٹ کانڈکٹ, آپ کا سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ والدین کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اسے علماء ان دونوں چیزوں کو یوں جوڑتے ہیں کہ اگر کوئی پیرنٹ چاہتا ہے کہ کل کے دن اس کا اپنا بچہ اس کے ساتھ, یعنی میں چاہتا ہوں اگر کہ میرے بچے کل کو میرے ساتھ نیک سلوک کریں, میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو میرا خیال کریں, میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو میری دیکھ ریکھ کریں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جوانی میں جب بچے چھوٹے ہیں تب انہیں دین سکھلانا ہوگا, توحید سکھلانی ہوگی. اگر یہ نہیں سکھلاتے تو ہمارے بچے ہمارے بوڑھے ہونے کے بعد ہماری عزت نہیں کریں گے. ہمارے بچے ہمارے بوڑھے ہونے کے بعد ہمیں اولڈ ایج ہومز میں لے جا کر کے رکھ سکتے ہیں, یا پھر زیادہ سے زیادہ ہماری میڈیکل بلز کا دیکھ لیں گے بس. کبھی ہماری آ کر کے خدمت نہیں کریں گے, کبھی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے باوجود بھی 3 طریقے سے وہ کنٹینیوسلی ریوارڈز گین کرتے رہ سکتا ہے, 3 طریقے سے, جبکہ اس کا کھاتا بند, مر جانے کے بعد ایک انسان کا کھاتا بند ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی there are 3 sources جس کے ذریعے سے اس بندے کی انکم, سمجھے, اس کے انکم آف ریوارڈز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس کا جو ریوارڈز کا بینک اکاؤنٹ ہے, اگر آپ بینک اکاؤنٹ سے اس کو تعبیر دینا چاہتے ہیں, برابر اس میں ڈپازٹ ہوتے رہتی ہیں نیکیاں. اس میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک لڑکا کہا اللہ عز و جل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہا کہ لڑکا, بچہ. ہر بچہ ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا, صرف وہی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے جس کی خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, ولد صالح, رائچس, نیک, نمازی, دین کا پابند لڑکا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھلائیں گے, دین پر باقی رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے, تم جو کرتے ہو کرو, ہمیں تمہارے اپنے سکور کارڈ سے مطلب ہے کہ تم نے 5th گریڈ میں کتنا لایا, 6th میں کتنا لایا, ہوتے ہوتے 10th میں تمہارا کیا سکور ہے, وہاں پر ہم ڈانٹتے ہیں. تو اس حساب سے ہم اپنے گھروں کی حفاظت کا سامان کریں, گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دین کی تربیت, دین کا ماحول گھروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. 1 منٹ کے لیے سوچیں, کب ہم نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہوئے اپنا رائٹ فٹ رکھ کر گھر میں داخل ہونے کی کانشیسلی کوشش کی ہے؟ کرتے ہوں گے ہم میں سے کئی لوگ, اللہ من رحم ربی, اکا دکا ہوں گے کچھ لوگ کرتے ہوں گے. آن این ایوریج ہم یہ چیز یاد نہیں رکھتے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے گھر میں انٹر کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کے نہیں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ گھر کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر کھانے کا جب وقت ہوتا ہے, کئی مرتبہ ہم بسم اللہ بولے بنا کھانا شروع کر لیتے ہیں. ہم کر لیں پھر بھی بسم اللہ کہیں, ہمارا اپنا بچہ بسم اللہ نہیں کہتا, ہم اس کو دیکھتے نہیں, چھوڑو چھوٹا ہے, بڑا ہو کر کے سیکھ لے گا. نہیں, ہمیں سکھلانا ہے یہ سب. جب ہم یہ سکھلائیں گے اپنے بچوں کو تب ہمارے بچے بڑے ہو کر کے دین پر رہیں گے. ورنہ ہم نے بسم اللہ کہے بنا کھانا کھانا شروع کر دیا تو شیطان نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ چلو آج رات بتانے کے لیے بھی جگہ مل گئی اور مجھے ڈنر بھی یہاں مل گیا. تو ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہم نے شیطان بسا رکھے ہیں اس طریقے سے. ہمارے اپنے گھروں میں کتے ہوتے ہیں, کئی ایسے بڑے مالدار لوگ ہیں جو کتوں کا رکھنا فیشن سمجھتے ہیں. باہر رکھیں گھر کو, گھر کی حفاظت کے لیے, گھر کے اندر کتوں کو لا کر کے, کئی یہاں نہیں اگر ہے یہ چلن تو بہت اچھی بات ہے, بٹ بہت دیر یا دور نہیں ہے, یہ بہت جلد یہاں چلن آ سکتا ہے. یہ 1 منٹ کے لیے رک جائیں گے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر کا ماحول سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس انٹرٹینمنٹ کے جو ویریس سورسز آج ہیں ان سے ہمیں کٹ آف کرنا پڑے گا. یہ صرف ہماری انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے. 1 سیکنڈ کے لیے اگر وہ انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی ہوتا, حالانکہ اس کی کہیں کسی صورت کبھی اجازت نہیں مل سکتی, مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں انسان سوچتا کہ ٹھیک ہے میں تفریح کر کے آتا ہوں, میں ذرا وہ یہ کچھ بھی کر لیتا. انٹرٹینمنٹ ہوتا حلال انٹرٹینمنٹ, یہ حرام انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے, میں نے خطبے میں بھی اس سلسلے میں اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی اس طرف, جیسے وہاں وہ شیطان یاہو, جیسے 18,000 بچوں کو اس نے مارا ہے, ویسے ہی میں نے خطبے میں یہ کہا تھا کہ جب شیطان چاہتا ہے, ریئل شیطان ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارے اپنے زوجین میں, میاں اور بیوی میں طلاق ہو جائے, شوہر اور بیوی میں طلاق ہو جائے, وہ چاہتا کس لیے طلاق ہے؟ تاکہ بچے پھر اسلام پر نہ رہیں, بچے سفر کریں. اسی حساب سے جو انٹرٹینمنٹ کے سورسز ہیں, فلمیں, گانے وغیرہ بنتے ہیں, غور کر کے دیکھیں. آپ بتائیں آن این ایوریج کتنی فلمیں ہوتی ہوں گی جو بوڑھے بزرگوں پر بنتی ہیں؟ نہیں,
میجورٹی آف دا موویز, بگ چنک آف دا فلمز کس کے لیے ہوتی ہیں؟ نوجوان کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے. کیوں؟ ان کا دماغ خراب کرنا ہوتا ہے, ان کو بگاڑنا ہوتا ہے. اور یہ ہم مسلمانوں کے بچے بھی اس میں بڑی آسانی سے اس کے شکار ہو گئے ہیں. کئی مسلمان لڑکے ان فلموں کو دیکھ کر کے لڑکے ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, ویسے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرواتے ہیں, اس طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہیں کچھ پہنتا ہے تو اس جیسا پہن کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے یہاں کاٹ لیا تو آپ خود بھی یہاں کاٹ کر کے نکلتے ہیں. اور حد یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی فلم میں اس طریقے سے ایکٹنگ کے ذریعے سے کسی کو بھگا کر شادی کی ہے تو یہاں بھی بھگا کر شادیوں تک نوبت آ جاتی ہے. تو ہم نے اس کو صحیح مانا ہے. اور وہ صحیح کیوں ہم ماننے لگے؟ کیونکہ ہمارے اپنے گھروں میں جو بڑے ہیں ان بڑوں نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر رکھنا بند کر دیا. تو ہم جو بڑے ہیں, گھروں کے جو ذمہ دار ہیں, والدین, وہ اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے رول ماڈل بننے کی کوشش کریں. ہم سے خود بری لتیں جب تک نہیں چھوٹیں گی تب تک ہم اپنے بچوں سے امید نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود گھر پر بیٹھے رہیں, ہم خود برائیوں میں رہیں اور اپنے بچوں سے نیکیوں کے کاموں کی طرف. وہ ہمارے سامنے ہمارے ڈر سے شاید نکل کے مسجد کے لیے نکل کے چلا بھی جائے, مگر دیکھے گا والد صاحب کا کنسسٹنٹلی یہ پرفارمنس ہے یا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ گھر آتے ہیں تو بیٹا نماز کے لیے جاؤ مجھے بولتے ہیں, اور خود نماز کے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں. ایک دن دو دن سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سر درد رہا ہو سکتا ہے تھکان ہو سکتا ہے یہ, ہو سکتا ہے وہ, یا ہو سکتا ہے کہیں اور جا کر نماز پڑھنا. روز روز یہی بیٹھے رہتے ہیں, روز روز مجھے بھیجتے رہتے ہیں نماز کے لیے. وہ 2 دن 4 دن شاید جائے تو جائے, 5ویں دن اس کی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے یہی کرنا ہے, اور بڑا ہو کر پھر یہ لڑکا یہی کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں نیک بن کر کے اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ اس سلسلے میں اور بہت باتیں ہیں. 1-2 باتیں کرتے ہوئے پھر وہ جو 2 اور میں نے محاذ کی بات کی تھی, 2 اور فرنٹس, ان پر ہلکی ہلکی بات کر کے میں 40 کے آس پاس ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو پہلے ہی اس میں وہ ہے, پہلے ہی فرنٹ پر یہ بات ہے کہ اگر ہماری شادیاں نہیں ہوئی ہیں, ہم میں سے کئی لڑکوں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, تو جیسے میں نے خطبے میں بھی کہا تھا کہ ہمیں ٹوئنگ دا لائن آنا چاہیے کہ ہم اگر کسی لڑکی کا انتخاب کریں گے تو وہ دیندار ہو. اس کے بعد وہ جو ادر 3 کوالٹیز آتی ہیں اس میں سے 1-2 مل جائیں تو مل جائے, نور علی نور, ورنہ ہم دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے. کیونکہ آج جو لڑکی جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے, جس کے رنگ کو دیکھ کر کے, جس کے فگر کو دیکھ کر کے, یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ, اس کو دیکھ کر کے ہم شادی کرتے ہیں, 2 بچے ہو جانے دو, ہم خود پلٹ کر نہیں دیکھتے اس کی طرف. پھر وہی اگر نیک دیندار لڑکی ہو, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ عز و جل آگے کہتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز تم اپنی وائف میں پسند نہ کرتے ہو, اگنور کرو, اس میں کئی ساری برکت کی چیزیں اللہ عز و جل پھر بھر دیں گے. تو ہم اپنی جب شادیاں کرنے لگے تو ایسی لڑکیوں کو ڈھونڈیں, اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں پھر نئے سرے سے اب اچھا ایسا تھا کیا, تو میں نے جو شادی کی غلط کی کیا, چلے میں آگے بڑھ کر کے اس کو طلاق دیتا ہوں, دوسری نئی شادی اسلامک حساب سے ایک سچی پرہیزگار لڑکی, نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا. میں اس کو ابھی اس پر چلنے کی کوشش کرنی ہے, اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے, اور اللہ سے برکتوں کی دعائیں کرنی ہے, امیدیں کرنی ہے. اسی طریقے سے جن لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, نہیں ہوئی ہے, اس میں بہت لمبی تفصیل ہے, مگر مجھے جلدی ختم کرنا ہے, اگلے 10 منٹ میں 12 منٹ میں سمیٹنا ہے. تو اس حساب سے جن لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان سے پھر ایک گزارش ہے, آپ جا کر کے یہ بات پہنچا دیں ان تک. یہ گزارش ہے کہ اگر, اور ہم مرد بھی اس کے ذمہ دار ہیں, ہمیں وہ ڈیسیجن لینا پڑے گا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رانگ ڈیسیجن لیتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے, ایسا خاندان ہے جس کا مین, اس کا شوہر گھر کا, بڑا گھر کا, اتنا کما لیتا ہے کہ گزر بسر آسانی سے نکل جا رہی ہے, تو اپنی وائف کو زبردستی اٹھا کر کے جاب پر نہ بھیجے, کام پر نہ بھیجے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ گھر پر زیادہ بہتر ہے, انہیں گھر پر رہنا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے اپنے اسلام کی شریعت نے یہ مینuscript ایسی پیدا کر رکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہے, ایسی عورت ہے جس کا شوہر نہیں ہے, ڈیورس ہو چکی ہے, انتقال ہو چکا ہے, بیوہ ہو گئی ہے یہ, اور کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے, تو اس کا گھر کا خرچ چلانے کے لیے بیت المال کو ذمہ دار بنایا ہے اللہ عز و جل نے. بیت المال کا سسٹم ہوگا پھر اس کے گھر سے, so that she does not have to step out and compete with men. لڑکوں مردوں کے شانہ بشانہ چل کر کے جائے, کام کرے, دھسے, اور پھر بیکار کی ٹربلز, بیکار کی مصیبتوں میں اپنے آپ کو پانے لگے. اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر پر بیٹھی رہے.
اور اگر یہ عورت گھر پر بیٹھی رہتی ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کے اپنے بچوں کے علاوہ آخرت میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وصامت شهرها واطاعت زوجها، 4 چیزیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت پر صرف 4 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، رمضان کے روزے جب اس پر آتے ہیں، رمضان جب آتا ہے روزے رکھ لے اس حساب سے، وحصنت فرجها، اپنے آپ کو وہ چیسٹ بنائے رکھے۔ الفاظ آئے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور شرمگاہ ڈائریکٹلی کوئی اس کی حفاظت، اس کی بندشیں توڑنے پر نہیں آتا، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، نین مٹکا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ گھر سے میاں چلے گئے ہیں باہر، اچھا گاؤں کے باہر گئے ہیں تو لڑکی تھوڑی سی آزاد، عورت تھوڑی سی آزاد ہو جاتی ہے، بغیر پردے کے باہر نکلنے لگتی ہے، یا پھر الٹی سیدھی حرکتیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر آج کل کے دور میں تو یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ باہر چلے گئے ہیں 2-4 دن کے لیے نہیں آئیں گے تو اپنے پرانے یارانے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ وہ حسنت فرجہا کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وہ جو کچھ بھی کیا ہے، وہ پاسٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو وہیں روک دو بس، اور اگر کچھ نہیں ہوا ہے تو نئے سرے سے اس کو اس قسم کے تھاٹس کو انٹرٹین کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو روک دو۔ وحسنت فرجہا واطاعت زوجہا، 4 چیزیں بس۔ میں نے کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، شوہر کی فرما برداری کر لے۔ اس کا ریوارڈ سنیں، عورتوں تک بتائیں، اپنے گھر والیوں تک بتائیں جا کر کے، اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جس میں سے تم اندر جانا چاہو چلی جاؤ۔ کتنا بڑا ریوارڈ! اس ریوارڈ کی سگنیفیکنس بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے یہ، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اس تعلق سے بتا رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، مین ایسے ہوں گے جنہیں 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ایک دروازے سے ہی ہمیں اگر بلایا جائے تو ہمارے تو وارے نیارے، ہمیں اپنے آپ کو بلیسڈ، لکی جیسے ہم کہتے ہیں سمجھنا ہوگا، بہت خوش قسمت ہم کہ اگر ہمیں ایک بھی دروازے سے بلاوا آ جائے جنت کے اندر جانے کے لیے۔ 8 دروازوں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کہا مجھے امید ہے یا ابا بکر کہ تمہیں 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہاں ہر عورت کے لیے یہ آسانی ہے، 4 کام کرے 8 دروازے کھلے ہیں اس کے لیے۔ ہم پھر بھی نہیں چاہتے، ہم پھر بھی ان 8 دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر کے تالے مارنا چاہتے ہیں اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے دنیا نہیں چھوٹتی، دنیا کا انٹرٹینمنٹ نہیں چھوٹتا، اپنے بچوں کی فکر ہمیں کہاں ہے، اپنے آخرت کی فکر ہمیں کہاں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ اگلے 5-7 منٹ میں 2 اور محاذات پر بات ہوگی، اس میں سے دوسرا جو فرنٹ ہے وہ یہ مسجدیں ہیں۔ گھر اچھا ہو، مسجد میں اگر کنیکشن نہیں ہے ہمارا، کسی کام کی نہیں، ہمارے اپنے گھر کے اچھے ہونے کی جو کچھ ہم نے گھر میں کر لیا وہ زیادہ دور تک ہمارا ساتھ نہیں دے پائے گا، کیونکہ ہمارا اپنا کنیکشن، ایک تو کنیکشن مسجد میں اچھا ہونا چاہیے، دوسرے مسجد کا امام، مسجد کا جو مربی، مسجد کا جو یہاں، میں تو یہاں آپ کے ہاں مہمان ہوں، اس طرح کی جس کسی بھی مسجد میں وہاں کا لوکل ریزیڈنٹ امام جسے کہتے ہیں، وہ اتنا اٹریکٹیو ہو، چہرے سے نہیں، اس کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے وہ اتنا اٹریکٹیو ہو کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس سے نیک باتیں، اس سے نیک علم، دینی علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی مثال کی طرح میں نے بتایا تھا نا، ہم اپنے بچپن میں اس عطر فروش کو دیکھتے ہی دوڑتے تھے، صرف اس سے ہاتھ مل کے آ جاتے تھے ہم، تو ویسا ہمارا اپنا امام ہونا چاہیے، ہر جگہ کا یہ معاملہ ہو۔ اس کی مثال بتانے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے، اصحاب الاخدود کا قصہ آپ کے کسی اور دن جب آؤں گا، اصحاب الاخدود کا قصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں پھر رونگٹے کھڑے کرنے والی باتیں ہیں، 1-1.5 گھنٹے کا قصہ ہے۔ آج کے لیے ایسا لگتا ہے کہ اصحاب الاخدود کا قصہ اللہ عز و جل نے آج کی دور کے لیے اتارا ہے، ہر دور کے لوگ شاید یہی فیل کرتے رہے ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے ایبسولوٹلی فٹس لائک اے گلو، ویسا زبردست قصہ ہے۔ اس قصے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے لڑکے کو، جس کی عمر 9-10 سال 11 سال کی ہو،
टीनेज में भी अभी दाखिल नहीं हुआ, वैसे को सबसे द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय को पकड़ करके लाया जाता है, ला करके उससे उस वक्त की जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि तुम्हारा काम यह है कि हम तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे, तुम्हें जाकर के सॉर्सरी जादूगरी सीखनी है। तो जादूगर भी रोज जादूगरी सिखाने लगता है उसे, रोज जाकर के लेसन लेता है बैठ करके, सुबह से शाम तक उसके पास जादूगरी के हुनर सीख रहा है। अचानक एक दिन वो जादूगर के पास जाते जाते उसके कान में एक आवाज पड़ती है, जबरदस्त क़िरात, जबरदस्त रेसिटेशन। ये हमारे अपने दौर की बात नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद के दौर की बात है। वो उस वक्त के कलाम को पढ़ रहा था, उस वक्त का कोई राहिब, उस वक्त का कोई इबादत गुजार आलिम अपने उस कलाम को पढ़े जा रहा था। तो इस बंदे ने, इस छोटे से 9-10 साल के लड़के ने ये आवाज जो सुनी, कहा इस आवाज में मैजिक लगता है, अपनी तरफ खींचती है मुझे आवाज। ये जादूगर के पास जाने की बजाय सीधे वहां पहुंच गया है। उससे जाकर के पूछा इसने, क्या है ये, क्या पढ़ रहे हो तुम, इतना अट्रैक्टिव कलाम। तो उसने बैठा करके न सिर्फ उसे समझाया बल्कि वो कलाम सिखलाया भी। उस एक दिन की, पूरा दिन भी नहीं बैठा, बस आधा घंटा बैठा रहा होगा उस आलिम के पास वो। उसके बाद फिर उसे वापस उस सॉर्सरर के पास जो जाना था, वहां पे इंतजार भी कर रहा था वो सॉर्सरर, मैजिशियन, जादूगर। तो इसके पास जो यहां बैठा, 10-20 मिनट, आधे घंटे में उस मौलवी ने, उस आलिम ने उस बच्चे पर इतना अच्छा असर छोड़ा कि जब ये वापस यहां गया है जादूगर के पास, जादूगर ने सबसे पहले पूछा उससे देर से क्यों आए। उसने बताया नहीं कि मैं यहां गया, अटक गया था, रुक गया था, बस खामोश रहा। उसने हाथ खोलने के लिए कहा, जोर से हाथों पर मारा, जैसे लड़कों को स्कूल में मारते हैं ना छड़ियों से, मार करके हाथ लाल कर दिया। फिर घर देर से जाने दिया उसे, तुम देर से आए हो, देर से जाओगे। वो देर से जब घर पहुंचा, वालिद साहब इंतजार कर रहे हैं घर पर उसका। वालिद साहब पूछते हैं क्यों देर से आए, फिर खामोश हो गया ये लड़का। फिर वालिद साहब ने दूसरा हाथ खोला, उस पर खूब मारा, दोनों के दोनों हाथ लाल। उसके बावजूद भी द नेक्स्ट डे ये लड़का फिर से उस आलिम के पास जाता है। आजकल के लड़कों में और हम में हिम्मत नहीं होगी, इतनी जोर से मारे पड़ी हैं, दोनों हाथ लाल हो गए, सीधे चलो जो काम करने को कहा जा रहा है वो करो। जादूगर के पास भेजने को कहा है, स्पॉन्सर कर रहे हैं, जाके मेरा वो कॉलेज है, मुझे वहां पढ़ना है। तो ये आम आदमी, आम नौजवान लड़का ये करेगा, मगर उस लड़के ने उस आलिम के पास जाना क्यों मुनासिब समझा, क्योंकि उस एक आधे घंटे के अंदर उस आलिम ने उसका दिल जीत लिया था, उस पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि उससे रहा नहीं गया, मैं रोज मार खाऊंगा मगर तेरे पास जरूर आऊंगा। तो ऐसा हमें अपने मदरसों को, अपने मकतबों को सुधारना चाहिए। यहां मुझे नहीं पता क्या होता है, उम्मीद है अच्छा ही होता होगा। और खासतौर से शेख उस्ताद सलाहुद्दीन हफिज़हुल्लाह आते हैं यहां पर, और उनके ताल्लुक से मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी है, तो उम्मीद ही है कि अच्छा ही होता होगा। मगर आम तौर पर इस तरह के मसाजिद में क्या होता है, शाम के टाइम पे असर से मगरिब या मगरिब से इशा तक का एक मदरसा चलता है, उसमें एक उस्ताद 20-25 या 50 लड़के, उन 50 लड़कों या 25 लड़कों पर या 20 लड़कों पर ही सही, उस एक उस्ताद का टाइम बांट दे। हर एक चाइल्ड को मैक्सिमम 2 या 4 मिनट मिलते हैं इंडिविजुअली। वो आएगा, सुनाएगा, बात करेगा, सीखेगा, जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। एक्चुअली 2 मिनट 4 मिनट। तो क्या सीखा उसने, अलिफ बा ता सा, बस इतना ही। साल भर में यही चलता रहता है, 2-2 साल 4-4 साल निकल जाते हैं, आगे नहीं बढ़ती गाड़ी। होना तो ये चाहिए कि इस तरह की मसाजिद के अंदर दुरूस, खास तौर से तौहीद को लेकर के दुरूस सिखलाए जाए। छोटे बच्चे हैं, नहीं समझ में आएगा, नहीं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑन रिकॉर्ड है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को 10 साल की उम्र में अकीदा तौहीद की, बल्कि तकदीर पर ईमान की बड़ी बड़ी बातें सिखलाई 10 साल की उम्र में। तो हम नहीं सिखला सकते अपने बच्चों को, बचपन ही से सिखलाने की कोशिश करें। यह काम मस्जिदों के अंदर होना चाहिए। यही वजह से मैंने कहा कि हमारा दूसरा फ्रंट हमारी अपनी मस्जिदें हैं। और सिर्फ मस्जिदों के अंदर इस तरीके से जब बच्चे आते हैं तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि बड़े बूढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उन बच्चों को देखकर ऐसे डरा देते हैं, ऐसा मारते हैं या ऐसा उनके साथ पेश आते हैं कि बच्चा फिर दोबारा मस्जिद में आना पसंद नहीं करता। यू आर रिस्पॉन्सिबल। वो बूढ़े जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हमने इस छोटे बच्चे को मस्जिद आने के वजह से, मस्जिद में हल्की सी शरारत क्या की उसने, उसकी वजह से डांटा। ये मस्जिद से जब निकल के चला जाएगा, जब ये बड़ा होगा, हाथ जोड़ करके भीख मांगेंगे मस्जिद में आने की, मस्जिद नहीं आएगा लड़का। क्यों? बचपन में हमने जो डांटा था उसे। ये बच्चों के, हाँ, दूसरी तरफ वालिदैन को भी थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए कि जब बच्चों को लाएं तो अपने पास रखें बैठा करके, शुरू से मस्जिद के एटिकेट सिखलाते हुए लाएं। ये नहीं कि चलो मस्जिद को हमने मिनी प्लेग्राउंड बना लिया है, खूब दौड़ते रहो, फैन ऑन करो, लाइट को मारो, इससे खेलो, उससे खेलो, माइक निकालो। नहीं, सिखला कर लाने की कोशिश करें। तो हमारा अपना दीन है ही ऐसा,
دین وسطیت کہتے ہیں اس کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نہ اس ایکسٹریم پہ ہیں نہ اس ایکسٹریم پہ, ہم بیچ کی راہ فالو کرنے والے ہیں. نہ ہم بچوں کو خوب ڈانٹ کر کے مسجدوں سے بھگائیں گے, نہ ہی ہم بچوں کے ساتھ اتنا لاڑ پیار کریں گے کہ وہ یہ کھینچے, وہ توڑے, یہ پھینکے, یہ برباد کرے. وہ نہیں, سکھلا کر کے لائیں گے. پھر بھی اگر ڈسپلن نہیں ہوتا ہے تو کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ڈسپلن میں آ جائے گا. اسی طریقے سے اس مسجد میں ایک اور, یعنی اس طرح کی مساجد میں ایک اور کام ہونا چاہیے. نوجوان لڑکے عام طور پر کھیل کے شوقین ہوتے ہیں. موبائل فون کے گیمز کی بات نہیں کر رہا, فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ یا پھر بیڈمنٹن یا ٹیبل ٹینس وغیرہ کے, اس طرح کے گیمز کے, سپورٹس کے شوقین ہوتے ہیں. ہماری اپنی مساجدوں کے آس پاس یا مسجد کے اپنے کمپاؤنڈ کے اندر ہی اس طرح کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں فیسلٹی بنانی چاہیے. سوئمنگ پول مثال کے طور پر, بچوں کا ہو سوئمنگ پول وہاں پر, کہ بچہ آئے گا عصر سے مغرب کے بیچ سوئمنگ کرے گا, جیسے ہی مؤذن صاحب اللہ اکبر شروع کریں گے مسجد آئے گا لڑکا, ہو کیونکہ مسجد کے کمپاؤنڈ کے اندر ہی ہے اس کا, پھر وہ کھیلتا ہے تو مسجد کے کمپاؤنڈ کے اندر کھیل رہا ہے. ہم نے ویسی سہولتیں مسجد کے اندر بنانی ہے, یہ ہم کریں گے تو پھر یہ بچے باہر ادھر ادھر, عام طور پر یہ ہوتا ہے دور جہاں پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں وہاں جا کر کے اذان ہو بھی جاتی ہے, جب تک آنکھوں کو بال دکھائی دینا بند نہ ہو جائے تب تک کھیلتے رہتے ہیں. جبکہ وہی یہ بچہ, وہی لڑکے 10-12 لڑکے جو بھی ہیں, وہی ہمارے اپنے کمپاؤنڈ وال کے اندر کھیلا کریں. اذان ہوتے ہی کوئی نہ کوئی ہوگا جو ان کو, بیٹا چلو آ جاؤ وقت ہو چکا ہے, اگر آپ کو اور کھیلنا ہے تو کل سے تھوڑا سا جلدی آیا کرو, تھوڑا سا دیکھ کر کھیلا کرو, سمے برباد مت کیا. آ جائیں گے بچے. یہ بچے بڑی آسانی سے ہماری باتیں سننے والی عمر میں ہوتے ہیں. تو اس طریقے نہ جانے, اور یہ تو بس فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے. اس طریقے سے ہم کوششیں کرتے رہیں گے تو بہت دور تک بات جائے گی اور بہت اچھے نتائج اس کے آئیں گے. میں نے کہا 3 فرنٹس پر مجھے بات کرنی ہے. گھر کا ہو گیا, مسجد کے سلسلے میں, اور گھر کے سلسلے میں 1-1 گھنٹے کی اور باتیں باقی ہیں میرے پاس, مگر وقت نہیں ہے, اس کے لیے میں تیسرے فرنٹ پر چلتا ہوں. تیسرا فرنٹ ہمارا اپنا کالج ہے, ہمارا اپنا اسکول ہے. روز روز بچے جا کر کے اسکول میں اناپ شناپ سیکھ کر کے آتے ہیں. آج آپ اور میں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ سے سوال کریں, ہمیں فرق بھی پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں جا کر کیا سیکھ رہا ہے؟ ایک ڈینٹسٹ ہے بنگلور میں جنہیں میں جانتا ہوں, بڑے اچھے ماہر مشہور اور بہت ایٹیٹیوڈ کے حساب سے, اخلاق کے حساب سے بہت بہترین ڈینٹسٹ. مگر ان ڈینٹسٹ کا خود کا اپنا اکنالجمنٹ ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے اپنے اسکول میں رامائن اور مہا بھارت کے شلوکا سیکھے ہیں, مجھے آج بھی وہ شلوکا زبان یاد ہے. اس طرح سے جب یہ بچے شلوکاز وغیرہ سیکھ کر کے آتے ہیں تو کیا ہم ماں باپ بچوں سے ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا آج تم نے اسکول میں کیا سیکھا؟ کالجز جاتے ہیں بچے بگ بینگ کے نام پر, نیچر, مدر نیچر کے نام پر, ایوولوشن کے نام پر, کہ آدمی ایک زمانے میں بندر ہوا کرتے تھے, چمپنزی ہوا کرتے تھے, وہاں سے ہم ایوالو ہو کے آئے ہیں. یہ سب سیکھ کر کے آتے ہیں. کیا یہ قرآن کے بالکل کانٹرڈکشن میں نہیں ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے, ابھی میں نے یا ایھا الانسان یا کیا ہے وہ, سبحان اللہ, دوسری رکعت میں سب سے پہلے کیا پڑھایا گیا تھا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اچھا یہ نہیں تو کم از کم سورۃ الرحمن, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ کا ایک طرف دعویٰ ہے کہ اس نے انسان بنایا, چمپنزی بنایا نہیں, وہ بھی بنایا اللہ عز و جل نے, مگر ہمیں انسان بنایا ہے. ہمیں ایوالو ہونے کے لیے نہیں چھوڑا کہ چلو پہلے تم چمپنزی رہو, کئی ہزار سالوں کے بعد تم ایوالو ہوتے ہوئے انسان. نہیں, یہ بچہ ان چیزوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. اور ایک اور چیز, انرجی, آپ بتائیں نا نوجوان لوگ, کیا ہے وہ ڈیفینیشن؟ انرجی کی ناٹ بی کریٹڈ نیدر کین اٹ بی ڈسٹرائڈ. cannot be created, cannot be destroyed. انرجی ایک ایسی چیز ہے, یہ پڑھ کے آتے ہیں کالجز میں, انرجی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی پیدا نہیں کی جا سکتی, جس کو کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا, جو کبھی مٹ نہیں سکتی. یہ 2 کی 2 صفتیں اللہ عز و جل کی ہیں. اللہ عز و جل کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے, اللہ عز و جل پہلے سے موجود ہے. یہاں ہم انرجی کو وہ ایٹریبیوٹ دے رہے ہیں کہ انرجی cannot be created, energy is automatically created. ارے پوری دنیا میں, پوری یونیورس میں صرف ایک اللہ عز و جل ہے, صرف وہی ہے جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا. کیا کرتے ہیں ہم ہر وتر کی نماز میں, ہر فجر کی پہلی 2 رکعت میں, دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا اقرار کیا ہے ہمارا؟ الذی لم یلد ولم یولد.
نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے, یعنی اللہ پیدا نہیں ہوا ہے. یہاں انرجی کو وہ ایٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے, انرجی کی ناٹ بی ڈسٹرائڈ. ساری کی ساری دنیا ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. هو الاول والآخر, یہ ہم نے اٹھا کر کے اس انرجی کو ایٹریبیوٹ کر دیا. ایسی نہ جانے کتنی خرافاتی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے بچے اسکول کالجز جا کر کے سیکھ کر کے آتے ہیں, اور ہمارے اپنے ایز پیرنٹس ہمارے اپنے کان جوں تک نہیں رینگتی. بس ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ بچے نے 80% لایا, 85 نہیں لایا, اس کا کزن 90 لے کر کے آتا ہے, اس کو میڈیکل کی سیٹ ملی, اس کو نہیں ملی, اس کو ڈانٹ پڑتی ہے پھر نہیں ملنے کی وجہ سے. کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ بھیا اس نے نیک بنے رہنے کی کوشش کی ہے, اس نے قرآن یاد کرنے کی کوشش کی ہے, وہ فجر کی نماز میں پابندی کے ساتھ آتا ہے, وہ ہر اپنا جب بھی اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے وہ عالم کی سنگت میں وقت بتانا چاہتا ہے, اس کی ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. تو ایسی نہ جانے بہت ساری باتیں ہیں, ان پر ہمیں انکش لگانا چاہیے. میں نے کہا نا وہ جو میں 5 منٹ 10 منٹ کتنا لے سکتا ہوں میں آپ کے پاس, اور 5 منٹ 7:45 ہو چکے ہیں. روکو تو میں روک دیتا ہوں, روکو تو ابھی بولوں گا وآخر دعوانا ابھی بولوں گا میں, اور 5-7 منٹ 10 منٹ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ المستعان. میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے وہ اصحاب الاخدود کا قصہ رکھا تھا. میں نے کہا ایک لڑکا جس کو سوسری سیکھنے کے لیے گورنمنٹ نے اس وقت کی اسپانسر کیا تھا, یاد ہے وہ لڑکا آگے چل کر کے, آپ کو پتا ہونا چاہیے, نہیں ہے تو جا کر کے سورۃ البروج پڑھیں, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد, یہ آیات پڑھیں. اس میں وہ قصہ ہے, صحیح مسلم کی نریشن ہے, فیری ٹیل نہیں ہے, ایسے ہی ہوائی باتیں نہیں ہے, صحیح مسلم کی موسٹ اوتھینٹک نریشن ہے یہ. اس پر سوال ڈاؤٹ آ ہی نہیں سکتا, اتنی زبردست نریشن. اس میں آگے کیا ہوتا ہے, ایک طرف یہ بچہ جا کر کے سوسرر کے پاس روز میجک میجک میجک, لیسن 1 لیسن 2 لیسن 3, سیمسٹر 1 سیمسٹر 2 سیمسٹر 3 وہ کرتا جا رہا ہے. اسی حساب سے روز یہاں آتا ہے اس استاذ کے پاس, اس مولوی کے پاس آ کر کے روز دین کا علم سیکھ رہا ہے, روز مار کھاتا ہے وہ. حالانکہ بعد میں چل کر کے اس استاد نے ترکیب بتائی اسے, اس کے استاد نے کہا ایک کام کرو, جب تم سوسرر کے پاس جانا مار سے بچنے کے لیے تم ہلکا سا توریہ کا استعمال کرو. میں اور پھر تفصیل میں میرے پاس جانے کا وقت نہیں کہ توریہ کیا ہے, کسی اور دن بات کریں گے. تو اس استاد نے کہا کہ جب تم سوسرر کے پاس جاؤ 9 بجے پہنچنا ہے تمہیں, مگر تم 9 بجے میرے پاس آتے ہو, 9 سے 10 تک یا 11 تک میرے پاس رہتے ہو, 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ وہاں دیر سے پہنچ رہے ہو. وہ پھر ہاتھ بتاؤ, پھر مارنے کی کوشش کرے گا, کہنا گھر سے دیر سے نکلا ہوں میں, مجھے گھر والوں نے دیر سے چھوڑا ہے, تو روک دے گا تمہیں مارنے سے. واپس جب تم 2 گھنٹے دیر سے یا 1 گھنٹہ دیر سے گھر جاؤ گے, والد صاحب پھر چھڑی لے کر کے کھڑے ہیں مارنے کے لیے, ان کو کہنا کہ سورسر نے دیر سے چھوڑا مجھے, کیونکہ نیچرلی اس نے دیر سے چھوڑا ہے, تو اس حساب سے تم مار سے بچ جاؤ گے. وہ مار سے بھی بچ گیا اور یہاں اور وہاں جا کر کے روز علم حاصل کرنے لگا. ایک پوائنٹ آیا, اس عالم نے اسے کہا دیکھو میں نے تمہیں اتنے سیمسٹرز میں اتنا سارا علم سکھلا دیا ہے اب تک, کہ اب مجھے لگتا ہے کہ تم میرے جیسے بلکہ مجھ سے زیادہ بڑے عالم ہو گئے ہو, اب تمہیں آزمایا جائے گا, اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے, تم بہت بڑے عالم ہو چکے ہو. تو یہ کہا اس نے. اب یہ اس طریقے سے آگے نکلنے لگا روز روز علم حاصل کرنے کے لیے. ایک دن دیکھتا ہے یہ لڑکا کہ جو لوگ روز اس طریقے سے کام کے لیے نکلتے, ہوتا ہے نا کہیں بڑی مل ہو, کہیں کوئی بڑی فیکٹری ہو, تو ہزاروں کے لوگ ایک صبح کے وقت پر اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں, شام کو پھر واپس سارے کے سارے ایک ایک کر کے اپنے بائکس پر یا بسوں میں اس طریقے سے واپس آتے ہیں. تو ایسے روز جب جاتے ہیں, اس وقت چل کر جایا کرتے تھے یا اپنی سواریوں کے ذریعے جایا کرتے تھے, گھوڑے گدھے وغیرہ. تو لوگ جانے کی بجائے سب کے سب ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. تو اچانک اس بادشاہ نے کہا کہ یہ ٹریفک جام کیوں ہو گیا, کیوں لوگ رکے ہیں؟ وہ کہا بڑا شیر آ کر کے بیٹھا ہے, وہ لوگ ڈر رہے ہیں اس سے, ان کو لگتا ہے کہ شیر کھا لے گا ان کو, کوئی آگے بڑھے گا تو شیر کے چلے جانے کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی اور جانور کے, بڑے جانور کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جائے گا تب جائیں گے لوگ. تو اس نے کہا ہمارا جو نیا لڑکا ہے جس نے جادوگری سیکھی ہے اس کو بھیجو, وہ اپنے منتر ونتر پڑھ کر کے جادو کے منتر اس شیر کو بھگا دے گا, پھر لوگ جائیں گے. یہ پہنچتا ہے وہاں پر, ایک روایت میں ایسا ہے, ایک روایت میں دوسری طریقے سے ہے کہ وہ خود پہنچتا ہے, اس کو جیسے پتا چلتا ہے یا وہ خود ڈسکور کر کے پہنچتا ہے, دیکھتا ہے لوگوں کی بھیڑ جمع ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے کیوں, کہتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا جانور ہے, ڈر لگتا ہے کہ آگے جائیں گے تو پکڑ کر کسی نہ کسی کو کھا جائے گا, ہم اس کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ نوجوان لڑکا 10-12 سال کی عمر کا لڑکا چھوٹا سا پتھر اٹھاتا ہے. اندازہ کریں ایک 10-12 سال کی عمر کا لڑکا ایک بہت بڑی چٹان تو اٹھانے سے رہا, ایک چھوٹا پتھر ہی اٹھائے گا. وہ چھوٹا سا پتھر اٹھاتا ہے, اور میں جو بات بتانے والا ہوں وہ بہت ضروری ہے, وہ سنیں. وہ پتھر کو اٹھا کر کے اس جانور کو مارنے سے پہلے ایک دعا پڑھتا ہے.
بلکہ اللہ سے گزارش کرتا ہے، اے اللہ میں روز جا کر کے اس بندے کے پاس جادوگری سیکھتا ہوں، اس بندے کے پاس دینی علم سیکھتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا علم ہے، اور یہ تو نہیں کہتا مجھے مگر یہ بھی بہت کچھ سکھلاتا ہے، اب میں کنفیوزڈ ہوں. یہ لڑکا بولتا ہے میں کنفیوزڈ ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ علم صحیح ہے یا یہ علم صحیح ہے، میں اس پتھر سے یا اللہ اس جانور کو مارنے کی کوشش کروں گا، اگر تیرا علم صحیح ہے جو میں سیکھ رہا ہوں وہ حق ہے، یہ غلط ہے، تو اس پتھر کے ذریعے سے پلیز اس جانور کو مار دینا یا بھگا دینا. یہ دعا کر کے اس نے پتھر مارا، جانور مر گیا یا جانور چلا گیا وہاں سے. تو ایک چھوٹا سا پتھر، اور اس نے دیکھیں وہ پتھر سے جانور ہلاک ہوا وہ پوائنٹ نہیں ہے، پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اس بچے کے اندر وہ ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی آئی، کیونکہ اس نے جہاں باطل سیکھا تھا وہیں دوسری طرف روز حق کا ڈوز لیتا رہتا تھا. یہ روز بیٹھ کر کے اپنے عالم کے پاس جا کر کے توحید کا، عقیدے کا، دینیات کا علم حاصل کیا کرتا تھا. اس کی وجہ سے اس کے اندر وہ ڈسٹنکشن آیا، وہ ایبلٹی آئی، وہ اس کے اندر اس کی طاقت، اس کی دماغی قوت اتنی ہوئی کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. لہٰذا اس نے دعا بھی مانگی تو ادھر کے نہیں مانگی، کہا یہ اگر صحیح ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دینا. تو مطلب یہ ہے بتانے کا کہ ہمارے اپنے کئی نوجوان لوگ کالجز جاتے ہیں، دن بھر 8 گھنٹے پڑھائی کر کے آتے ہیں، ہفتے میں 5 یا 6 دن جاتے ہیں، 5 دن بھی مان لیں 8 into 5 8 hours every day and 5 hours a day 40 hours تک یہ لڑکے روزانہ ہر ویک 40 hours نان سینس سیکھ کر کے آتے ہیں. اس نوجوان اصحاب الاخدود کے اس نوجوان لڑکے کا تو پھر بھی الحمدللہ معاملہ ٹھیک تھا، وہ جہاں یہ نانسنس جادوگری سیکھ رہا تھا، نانسنس کام سیکھ رہا تھا، وہیں دینی علم سیکھ رہا تھا. ہمارے اپنے نوجوان بچوں کے پاس دینی علم سیکھنے کا کہاں ہے ذریعہ؟ 40 hours وہاں بتاتے ہیں مہینے ہفتے بھر کے، یہاں آ کر کے اس استاذ کے پاس ہفتے بھر میں 40 منٹس نہیں ملتے اس کو. میں نے کہا نا آن این ایوریج 1-on-1 صرف 5 منٹ ملتے ہیں، 4 منٹ ملتے ہیں، تو پھر 8 پنجے 40، پھر سے پورے ہفتے بھر میں 40 منٹ یہاں اور 40 گھنٹے وہاں. تو اندازہ کریں کتنی دور دین سے جائیں گے یہ بچے. اور ہم بڑے ہونے کے بعد، بزرگ ہو جانے کے بعد، ہماری داڑیاں سفید ہو جانے کے بعد جب ہمیں مسجدوں کے کونے نظر آتے ہیں، ہم دن بھر یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، تب سر پیٹتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین سے نکل کے چلا گیا، دین سے بیزار ہے ہمارا بچہ، مسلمان بنا رہنا نہیں چاہتا، دین پر آنا نہیں چاہتا، نمازوں کی پابند. کس نے بگاڑا؟ گھر میں ہم نے بگاڑا، مسجد سے بچپن میں ہم نے اس کو کنیکشن نہیں پیدا کیا، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی، نہ ہم نے مسجد میں اسے دین کے علوم سیکھنے کی کوئی. اسی لیے یہاں کے ذمہ داران ہوں یا جہاں کہیں کے بھی ذمہ داران ہوں، ہر جگہ میری ایک اپیل، ایک ریکویسٹ ہے کہ روزانہ توحید کا باضابطہ باقاعدہ طور پر کورس چلایا جائے. یہاں پر صرف توحید کا نہیں بلکہ ڈسپلنز الگ الگ ہے، فقہ کا ڈسپلن ہے، تفسیر کا ڈسپلن ہے، اصول کا ڈسپلن ہے، اصول التفسیر ہو گیا، اصول الفقہ ہو گیا، ویریس ریلیجنز کے تعلق سے ہو گیا، ادیان کے تعلق سے ہو گیا، ویریس فیکشنز، فرق جسے کہتے ہیں، گمراہ فرقے جو ہیں ان کے تعلق سے باتیں پتہ کرنی ہے، ان کے تعلق سے سکھلانا ہے. یہ سب آپ پلان کر کے سیمسٹر وائز بچوں کو سکھلائیں، پھر یہ بچے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن ہونہار بنیں گے. ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھلانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم پھر وہ پاس دا بک والا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. اصل میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ بات رکھی تھی جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا. یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آپ کے والد صاحب، میں آپ کو جب اشارہ کر رہا ہوں میں آپ کی طرف نہیں بتا رہا ہوں، میں ایسے ہی جنرل بتا رہا ہوں. آپ کے والد صاحب نے شاید آپ کو دین اس لیے نہیں سکھلایا کہ ان کی اپنی زندگی میں انہوں نے دیکھا کہ میں نے دین اگر نہیں سیکھا ہے تو میری زندگی میں فرق نہیں پڑا. ان کے والد صاحب نے بھی انہیں اس لیے دین نہیں سکھلایا کہ انہوں نے بھی یہی سوچا ٹھیک ہے میں نے اپنی زندگی میں زیادہ دین نہیں سیکھا، بس 2 یا 4 ٹائم کی نمازیں ٹھونگے جیسے مارتے ہیں مار کے آ جاتا ہوں، چل رہی ہے میری لائف، کیا پرابلم ہے مجھے. بڑھاپے کا الگ مسئلہ ہے، ہر کوئی بڑھاپے میں دوائیاں لیتا ہے، مسئلے ہر کسی کو، یہ سوچ کر ہم بیٹھتے ہیں اور اس حساب سے ہم وہ دینی علم نہ خود سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا وہ پاس دبک. جب ہمارے اپنے والد صاحب نے ہمیں دین کا علم نہیں دیا، اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی تو ایون ادروائز بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، لہٰذا میں کیوں دین کا علم سیکھنے کی کوشش کروں، میں کیوں اپنے بچوں کو دین کا علم سکھلاؤں. یہ کر کے انہوں نے پاس کر دیا. یہ بچہ جب کل کے دن بڑا ہوتا ہے تو پھر یہی سوچ اس کی، ٹھیک ہے میرے والد صاحب کا بھی مسئلہ نہیں تھا، نکل گیا، ایسے ہی زندگی نکل گئی، اللہ مغفرت کرے ان کی، اب میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میرے اپنے بچوں کو چلو دنیا جتنی بٹورنی ہے بٹورنے کے لیے دیتے ہیں. یہ سوچ ہمیں بدلنی چاہیے.
یہ اگر ہم بدلیں گے, ان 3 فرنٹس پر کام کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کریں گے. میں بتاؤں آپ کو, ہم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں, بالکل آخری 1-2 باتیں انشاءاللہ تعالیٰ 2-1 منٹ میں بات ختم کر لیں گے. ہم میں سے کئی ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے یہ سوچتے ہیں, یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, میرا بچہ جس اسکول میں بھیجتا ہوں وہ شلوکاز وغیرہ نہیں سیکھتا, وہاں پر کچھ نہیں سکھلاتے وہاں پر. ارے یہ بھول جاتے ہیں کہ اسکول میں بچوں کو کچھ نہیں نہ صحیح لادینیت سکھلائی جا رہی ہے, ایتھیزم سکھلایا جا رہا ہے. God did not ever exist. The world came into being on its own. There was a big bang. As a result of it, the entire universe came into being on its own. یہ سب سیکھ کر کے آتے ہیں بچے. میں بتاؤں آپ کو, میرے اپنے 12th کے دور میں, پی یو سی سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے دور میں, اس وقت کے ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے, مسلمان پروفیسر. وہ ہمیں بایولوجی سکھلایا کرتے تھے. ان پروفیسر کا یہ عالم تھا کہ وہ مجھ سے کسی دن کہنے لگے, وہ مجھے جانتے تھے وہ کہ میں حافظ ہوں, میں عمر آباد میں نے پڑھائی کی ہے, وہ میرا بیک گراؤنڈ جانتے تھے, تو وہ مجھ سے آ کر کے الجھنے لگے, میاں تمہارا جو اپنا ریلیجن, مسلمان, ہاں وہ مسلمان ہے, وہ میاں تمہارا جو اپنا ریلیجن ہے یہ اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں, خدا ادا کچھ نہیں ہے, اللہ کیوں وہ خدا کہتے ہیں, تو خدا ادا کچھ نہیں ہے. آپ سائنس پڑھو, آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ دنیا خود سے وجود میں آئی ہے. بایولوجی پڑھانے والا, باٹنی زوالوجی پڑھانے والا یہ کہتا ہے. اگر تو میرے سینے میں قرآن, مجھ پر اللہ کا فضل, مجھے دینی علم میرے ماں باپ نے دیا, اس کی وجہ سے شاید میں بچ گیا تو بچ گیا, اللہ کا خاص فضل ہوا. ورنہ کتنے ایسے مسلم مائنڈز کو ان بایولوجی کے پروفیسر نے خراب کیا ہوگا. یہ کب کی بات ہے؟ 1996, 95, 94 کی بات ہے. یہ اس وقت کی بات جب میں پی یو سی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوا کرتا تھا, اس وقت. اب اس کو کم سے کم 30 سال ہونے کو آئے ہیں, 95, 2005, 15 and 25, 30 سال. 30 سال میں کتنا اور ایڈوانسڈ ہوا ہے, سائنس کتنی اور آگے بڑھی ہے. اور ایسے پاکھنڈی مسلمان نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اپنے نوجوان بچوں کا فیوچر خراب کرتے ہیں. فیوچر سے میری مراد دنیاوی فیوچر نہیں, آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بینگ ہوا تھا, خود اللہ مانتا ہے, اللہ کہتا ہے, خود اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ بینگ ہوا ہے, مگر اس کے بعد کی آیات دیکھیں, اس کے بعد اللہ عز و جل صاف الفاظ میں کہتے ہیں وہ جو بینگ ہوا ہے اس کے بعد دنیا خود سے وجود میں نہیں آئی, بلکہ ہم نے پلیس کیا, ہم نے آسمان بنائے, ہم نے زمین بنائی, ہم نے پہاڑ نصب کیے, ہم نے ندیاں بنائی, ہم نے راستے بنائے. یہ اللہ عز و جل نے کیا ہے, یہ سب یہ اللہ عز و جل اللہ عز و جل کی ان کے حکم سے ہوا ہے یہ. اب آپ کہیں کہ نہیں یہ خود سے وجود میں آ گیا ہے, تو کون آگے چل کر کے, خاص طور سے سائنس پر جن کا اندھا بھروسہ ہے, وہ لوگ اس طریقے سے ایتھیزم کا شکار ہوں گے آگے چل کر کے. پھر یہ جب شادیاں وادیاں کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں, اپنے بچوں کی آخرت برباد کرتے ہیں, اور پھر رونا ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ مسلمان کہاں ہے مسلمان. یا لہو من دین لو کان لہو رجال. نیک بنے رہے ہم تو جس طریقے کا ہمارا دین ہے اس میں وہ میگنیٹک پاور ہے کہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ سکے. بس ہمیں نیک بنے رہنا آنا چاہیے, اور ان 3 فرنٹس پر کام کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینا آنا چاہیے. اگر ہم قربانیاں اپنے وقت کی, اپنی نفسانی خواہشات کی, من للچائے گا. جس ایکٹر کو, جس سنگر کو, جس میوزک کو سنتے ہوئے, جن فلموں کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں, ان سے اپنے آپ کو وڈرا کرنا آسان نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ اسی میں پلے بڑھے ہیں ہم, مگر کرنا پڑے گا, بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ یہ غلط ہے, میں اس سے بچوں گا, اپنی آخرت برباد نہیں ہونے دوں گا, اپنے بچوں کی آخرت برباد ہونے نہیں دوں گا, میں اپنے ہاتھ دھو لوں گا اس سے, میں ٹی وی کو ایسے استعمال نہیں کروں گا, یوٹیوب کو ایسے. یہ کرتے رہیں, اللہ کی مدد مانگے ہم اللہ سے, اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر سے وہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. بالکل آخری بات اس سلسلے کی جو میں نے پھر کہی تھی خطبے کے دوران ہی, کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج یہ کام شروع کیا تو 15 دن 20 دن یا 1 مہینے میں ریزلٹس دکھائی دینے لگے. نہیں, اٹ ریکوائرز ٹائم. کم سے کم 40 سال چاہیے, کم سے کم. میں وہ 40 سال کا بھی ریفرنس کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ پھر ان آیات کی طرف جائیں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی. یتیہون فی الارض 40 سنہ, 40 سال تک یہ قوم پھر جنگلوں میں بھٹکتی رہی. جنگل سے نکلنے کا انہیں راستہ, ان کے پاس وہ سیٹلائٹ امیجز نہیں تھے,
میپس گوگل میپس وغیرہ نہیں تھے ان کے پاس کی میپ آن کیا, چلو ایکسٹ کیسے کیا جاتا ہے جنگل سے, نہیں, وہ جنگل میں گھومتے ہوئے ایک اینڈ پہ آتے, ان کو لگتا کہ چلے ہاں باہر نکلنے کا راستہ یہاں سے ہے, اس راستے میں داخل ہوتے پھر اندر کہیں گھوم ہو جاتے. ایک نہیں دو نہیں 40 سال گنوائے انہوں نے. کیوں؟ اللہ عز و جل کی طرف سے پھٹکار تھی ان کو. کیوں؟ کیونکہ they were good for nothing, useless creatures تھے وہ. ان 40 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ دن رات وہ صرف گھومتے گھومتے, نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. ان کا اپنا ریگولر جو روٹین تھا وہ بھی, یعنی صبح کو اٹھتے, روٹیاں بناتے, چپاتیاں بناتے, ناشتے کرتے, اپنے کاموں کے لیے نکلتے, شکار وغیرہ ہو کرتا وہ کر لیتے, اور پھر راتوں کو آتے, اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے, پھر ان کے بچے ہوتے. پھر یہ جو بچے ہوئے ہیں ان بچوں کے جوان ہونے تک 40 سال کا وقت لگا ہے. ان نوجوانوں نے, یہ قوم چلی گئی جو بھٹکتی بھٹکتی رہا کرتی تھی, یہ گزر گئی, بوڑھے ہو گئے, ان میں سے کئی انتقال کر گئے. ان کے بعد کی جو نسل آئی تھی وہ اب جو جوان تھے, انہوں نے پھر یوشع علیہ السلام ان کی قیادت میں, ان کی کیپٹنسی میں اگر آپ کہنا چاہیں, تب جا کر کے پھر وہ فلسطین فتح کیا ہے. ارض المقدس کے بارے میں آتا ہے نا, تب جا کر کے فتح کیا ہے, جس میں آتا ہے کہ یوشع علیہ السلام نے پھر سورج سے کہا تھا تو بھی اللہ کا فرما بردار ہے, میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں, میں تجھے اللہ کی طرف سے وہ کہتا ہوں کہ تو رک جا جب تک میں فتح کر نہ لوں, سن سیٹ نہ ہونے پائے. تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ سورج رک جاتا ہے, یہ آگے جاتے. یہ سب فیری ٹیلز نہیں ہے, قرآن کی آیات سے یہ چیزیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. الغرض the bottom line is immediate results نہیں آئیں گے, منیمم 30-40 سال کا انتظار کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کر کے ریزلٹس دکھنے لگیں گے. اتنا دھیریہ اگر ہم میں ہے, اتنا پرسیویرنس اگر ہم میں ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالی مبارکبادی کے حقدار ہیں, مستحق ہیں. اگر وہ پرسیویرنس, اگر وہ دھیریہ ہمارے اندر نہیں ہے, تو نمازوں کے اندر, سجدوں کے اندر خاص طور سے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کریں کہ ہماری غلطیوں کو بخش دے, اور ہمیں وہ پرسیویرنس عطا کر یا اللہ کہ ہم خود گناہوں سے دور رہیں, ہم اپنے ان 3 فرنٹس پر کام کر سکیں, اور ہمارے اپنے بچے ہم سے کہیں زیادہ نیک بن سکیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل سب ہمارے لیے ممکن کروائے, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ عز و جل پورے اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہماری موت ہو تو اللہ عز و جل ہماری اپنی زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب